آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کو ایذا رسانی کرنے والوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر اور ان کو جھٹلانے والوں پر، اور یہ لعنت دائمی ہو، ہمیشگی ہو، رہتی دنیا تک ہو، بعد از دنیا ہو، آخرت میں ہو، ہمیشہ ہوتی رہے یہ لعنت دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر۔ آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کے ساتھ، جس کا آج دوسرا پروگرام آپ اپنی خدمت میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروگرام 2 گھنٹے دورانیے پر مشتمل ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب مومنین اس پیارے چینل امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے چینل سے مربوط ہو جائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اپنے خاصہ ناخواستہ خواہشات کو مولا تک پہنچانے کے لیے، اور جو آپ کی طلب ہے مولا تک پہنچانے کے لیے، اس نور اہل بیت علیہ السلام کے پھیلانے والے ایک ذریعے کے ساتھ متمسک ہوں، اور اس میں آپ اپنی تعاون، امداد اور اپنی واجبات کو اس چینل تک پہنچائیں، تاکہ یہ نور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا نور آپ تک پہنچتا رہے، لوگوں تک پہنچتا رہے، اور اس میں کوئی تعطل واقع نہ ہو۔ یہ چینل الحمدللہ آپ کے ساتھ ہم جو موجود ہیں، یہ چینل ایک فقط چینل نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم اردو زبان میں آپ سے بات کر رہے ہیں، تو جو اہل اردو ہیں، اردو زبان سمجھنے والے ہیں، اردو زبان میں بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے بالاخص، اور وہ لوگ جو اہل اردو نہیں ہیں، اردو زبان نہیں ہے لیکن ہمارے پیغام کو وہ سن رہے ہیں، ان کے لیے بالعام یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل سے مربوط ہو جائیے، اور اس امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا ساتھ دیجیے۔ ظاہری بات ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام 14,000 مشترکین یا 14,000 اسپانسر سے مراد آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ اسپانسر وہی کر سکتا ہے جو کہ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے معاونت کرے، وہی شامل ہو سکے گا۔ لہذا اپنی شرکت کے ذریعے اس الہی پیغام کے سفر کو آگے بڑھائیے، اور ہمارے چینل کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ کسی کی بھی بات ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ہم فقط اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی، یا وہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی بات ہو اس کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ حق، عدل اور اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو مومنین تک پہنچائیں، مختلف زبانوں سے لے کر، مختلف تہذیبوں سے لے کر اور مختلف اخلاقیات تک ان باتوں کو پہنچانا۔ مقصد یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہم سب ایک دوسرے تک پہنچا سکیں، اور یہ سلسلہ پیغام مستمر رہے۔ لہذا ہم بات جب بھی کرتے ہیں، یا تو ہم خیر کی بات کرتے ہیں یا شر کی بات کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے خیر یا شر کے علاوہ دو میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ قرآن کی بات ہوگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بات ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوگی، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی بات ہوگی۔ لہذا ہم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ خیر کی باتیں ہوں گی۔
اور انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو شخص بات کرے گا وہ بھی یقیناً اگر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہوگی، ان کے فرمان کے مطابق ہوگی، وہ بھی خیر ہی شمار کی جائے گی۔ ہاں اگر ذرا برابر بھی ہٹ جائے، ہدف غلط ہو، مقصد غلط ہو، دنیاوی مقصد ہو، وہ ذاتی بات بن جائے گی۔ لہذا ہمارے اس امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا مقصد، میں گروپ کی بات کر رہا ہوں، آج اردو ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا۔ امام حسین فرسٹ جو ہے وہ فارسی میں ہے، ایک امام حسین علیہ السلام سیکنڈ 2 جو ہے وہ عربی میں ہے، امام حسین علیہ السلام تھرڈ جو ہے وہ انگلش میں ہے، اور امام حسین علیہ السلام فورتھ جو ہے 4 نمبر ٹیلی ویژن جو ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ اور ہم 5واں چینل جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا ہے وہ الزہرا ٹی وی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو ترکی زبان میں نشر کیا جاتا ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو مختلف زبانوں میں مختلف ممالک تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے میں عام کریں۔ لہذا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس کے لوازمات ہیں۔ سب سے پہلے تو جگہ ہونی چاہیے جہاں پر لوازمات کو ہم معین کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی کام کرنا ہو ایک جگہ کا ضروری ہونا وہاں پر لازمی ہے، کیونکہ یہ چینل ایک عمارت پر بنا ہوا ہے اور اس عمارت کے اوپر مختلف بلڈنگز ہیں۔ اب ان بلڈنگز تک پہنچنے کے لیے بھی وسائل چاہیے، اور ان بلڈنگز کے روشن کرنے کے لیے بھی چراغاں چاہیے، نور چاہیے، لائٹ چاہیے، اور ان پروگرامز کو پہنچانے کے لیے کنٹرول روم بھی ایک ضرورت ہے، اور کنٹرول روم کو چلانے کے لیے بھی پروڈیوسر کی ضرورت ہے، پروڈیوسر تک بات پہنچانے کے لیے بھی اشخاص کی ضرورت ہے، اور پروڈیوسر سے بات پہنچتی ہے اسٹوڈیو تک تو اسٹوڈیو میں کیمراز ہیں، کیمرہ مین ہیں، اور اس کے بعد بندہ حقیر آپ کے سامنے میزبان کی صورت میں بھی موجود ہوں، اور مجھ تک بات پہنچانے کے لیے بھی افراد ہیں، اور وہ کال کر کے جب پروڈیوسر کو دیتے ہیں وہ بھی افراد ہیں، اور میری ایک تو تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس آواز کو پہنچانے کے لیے بھی وسائل بھی درکار ہیں، اور ان وسائل کو چلانے کے لیے افراد بھی موجود ہیں۔ لہذا ان سب ضروریات کو چلانا ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کو جب آپ تک پہنچاتے ہیں تو وہ بات ہمارے لیے لازمی ہو جاتی ہے، اور وہ لازمی بات اس طریقے سے بنتی ہے۔ دیکھیں تبلیغ کے پہلے قدیمی ذرائع میں چند چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ہم فقط منبر کو عام شخص سنا کرتے تھے جہاں جہاں پر اجازت تھی، یا مساجد تھیں، مساجد میں امام جماعت جو تھے وہ مساجد میں مسجد کی جو نماز واجبات جمعہ اور یا نماز جنازہ یا نکاح اس قسم کے امور واجبہ کو انجام دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں تبلیغ کا ایک سلسلہ، وضو سکھانا، روزے کے احکام بتانا، نماز سکھانا، یعنی اس اعمال فقہی کو بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ منبر، اب تبلیغ کا دائرہ کار جو بڑھا ہے تو اس میں اب ہمارے پاس تبلیغ کے وسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ہم اگر ان وسائل کو استعمال نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ وسائل، ظاہری بات ہے جو چیز دنیا میں ایجاد ہوئی ہے اس کا استعمال تو ہوگا، اگر وہ استعمال مثبت نہ ہو تو یقیناً منفی ہو جائے گا۔ لہذا مثبت استعمال کو عام کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال اسلامک ویلیوز کے مطابق، اسلامک ضروریات کے مطابق ضروری ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ یہ اسلامک ضروریات آپ تک پہنچائی جائیں، آپ تک حق بات کو پہنچایا جائے، اور اس کو پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے 14,000 سپانسرز کی جو ماہانہ ہمارے ساتھ سپانسر کریں اور ہمارے ساتھ مل کر اپنے واجبات کو مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ضرور ہیں، لہذا ہمیں اپنی ضروریات کو، مومنین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارا بات کرنے کا مقصد یہی ہے، ہم جب جس طریقے سے عرض کر رہے تھے، یا تو خیر ہے ہم بولتے ہیں یا وہ شر ہے۔ لہذا جب اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا، ظاہری بات ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، تو وہ یقیناً
یقیناً خیر ہوگا، اور اگر ان کے خلاف ہوگا، ان کے دشمنی میں ہوگا، ان کے بغض میں ہوگا، وہ شر بنتا چلا جائے گا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہم جدا ہو کر کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ لہذا نجات اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے شہر سے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور آپ سب کو مولا کی بارگاہ میں دعوت کر رہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ دست جمعی مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر ایک کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اور ایک زنجیر بنائیں جو کہ ایک اللہ کی رسی سے ہمیں پیوست کر دے۔ آئیے ملیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیے، اور ہم تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو عام کر سکیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ جو نہیں کر سکتے، مثلاً عربی، فارسی یا اپنی زبان جس زبان میں آپ بات کرتے اس میں بھی مطالعہ نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے کوئی بتانے والا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ یہی کام انجام دے رہا ہے کہ آپ تک وہ چیزیں جو آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتی پہنچاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ تک اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو منقبت خوانی، نوحہ خوانی، سوز خوانی، سلام خوانی، نعت خوانی کے عنوان سے پیش کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں احادیث خوانی کی صورت میں یہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ خدمت کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کو پہنچاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے احکام فقہی کو پہنچانے کے لیے فقہی مسائل سے آشنائی کے پروگرامز مرتب کرتا ہے، اور مختلف مناسبتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے برسر پیکار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کی مناسبت امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور امام باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5ویں حجت ہیں، جن کی سیرت ہمارے لیے ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر جابر بن عبداللہ انصاری آ کر جناب امام باقر علیہ السلام کو رسول خدا کا سلام پیش کرتے ہیں، سلام کر کے کہتے ہیں یہ وہ سلام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے میری زبان سے بھیجا ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا تو میری 5ویں حجت کی زیارت کرو گے، جب ان کو دیکھنا تو ان کو میرا سلام کرنا، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی گفتار، ان کی رفتار میرے جیسی پاؤ گے۔ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، تو دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے، تو ان سے سلام دعا کیا اور مولا کا سلام پیش کیا۔ جی اس وقت ہم پہنچے ہیں، کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس موجود، عالمہ سیدہ فاطمہ زہرا صاحبہ کراچی پاکستان سے۔ آئیے، السلام علیکم جناب سیدہ فاطمہ زہرا صاحبہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ شاید بی بی کی مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو بی بی میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ جی آواز نہیں آ سکی، دیکھتے ہیں دوبارہ شاید کال کو آمادہ کر دیا جائے ہمارے لیے۔ بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5ویں حجت، ہمارے ہاں یکم رجب المرجب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی آمد کو منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کی جاتی ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جو کربلا میں بھی حاضر ہیں، کم سنی میں کربلا میں بھی حاضر ہیں۔ 3 اماموں نے کربلا میں شرکت کی ہے، جن میں سب سے کم عمر امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور اس کم سنی میں ہی مولا نے وہ امتحانات برداشت کیے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک میرے مولا پر مصیبتوں کی صورت میں، قید کی صورت میں، زنجیروں کی صورت میں پیش آئے۔
یہ وہ امام ہے جو اپنے اجداد کے ساتھ ہر مصیبت میں شریک رہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ قید میں بھی شریک رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کم سنی معنی نہیں ہو سکتی کسی بھی بڑے کام کے لیے، اور امام امام ہوتے ہیں اگرچہ وہ کم سن ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا امام باقر علیہ السلام ہمارے پیارے امام اور ہمارے اوپر اللہ کی پانچویں حجت ہیں، پانچویں اس اعتبار سے کہ پانچویں امام ہیں، ورنہ چھٹی حجت امام باقر علیہ السلام ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازیہ سومرو صاحبہ کوئٹہ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں بی بی؟ ٹھیک ہیں، خیرافیت سے انشاءاللہ؟ مولا حسین علیہ السلام کا جی میں بالکل خیریت سے، تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں امام حسین ٹی وی 4 کے لیے جنہوں نے مجھے دعوت دی اور پروگرام میں انوائٹ کیا۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، یقیناً ڈاکٹرز کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، دن رات کی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور ایک 14,000 ہمارے جو سپانسرز جمع کرنے میں آپ ہماری معاون ثابت ہوئی ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کے لیے سپانسرز تلاش کرنا ہے۔ تو آج کا جو آپ سے میں چاہوں گا فیض حاصل کیا جائے، اسلامک میڈیا اور مالی ذمہ داریوں پر آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گی؟ دیکھیں، ہمارے پاس جس طرح سے سوشل میڈیا کا ایک ریولوشن آ چکا ہے دنیا میں، تو اس میں ہمارے پاس بچوں کی سوشلائزیشن میں ایک بہت ہی اہم کردار جو ہے سوشل میڈیا ہی پلے کر رہا ہے۔ بچوں کی زیادہ تر لرننگ جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ان کی کریکٹر بلڈنگ اچھے سے ہو سکے، انہیں پیٹرن آف بیہیویئر جو اسلام کے حوالے سے کردار جو ہم ان کے ذہنوں میں سمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میڈیا اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہم جتنا اچھا میڈیا کو اسٹرانگ کریں گے، ہم جتنا اچھا بیٹر پلیٹ فارم تھرو میڈیا سے ہم بچوں کے سامنے پیش کریں گے، اتنی ہی زیادہ اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بچوں کی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ان کو موٹیویشن ہوگا۔ اور دوسری بات جو اسپانسر کی ہے، تو جب میں نے امام حسین ٹی وی 4 پہ اسپانسر کا نام سنا تو مجھے تو مولا حسین علیہ السلام کی وہ صدا یاد آئی کہ حل من ناصر ینصرنا۔ 61 ہجری میں آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم کربلا پہ نظر ڈالتے ہیں تو مولا نے تب مدد کے لیے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، اور چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے قیامت تک جو ہے لبیک یا حسین کی صدائیں ہم سنتے رہیں گے۔ تو ہمارے پاس اصل میں جو مقصد ہے وہ حقائق کو اجاگر کرنا معاشرے میں، کیونکہ اب دیکھیں کہ فیس ٹو فیس کنیکشنز تو ہمارے ختم ہو گئے ہیں، ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی کنیکٹڈ ہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل بھی سوشل میڈیا دے رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جب بھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں، اور خاص کر ایسے چینل جیسے امام حسین کربلا ٹی وی جو لوگوں کے دلوں پہ چھا گئی ہے، ان کے ذہنوں پہ چھا گئی ہے۔ تو میڈیا جس طرح سے اسلامک چینلز ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اگر ہم کسی بھی طرح سے ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اسلامک چینل سے، ان کا اسپانسر بنتے ہیں، تو دیٹ وڈ بی اور ریئل کنٹریبیوشنز آف دی لائف۔ وہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، جس نے تمہیں پا لیا تو اس نے کھویا ہی کیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تمہیں کھو دیا۔ تو آج کی دنیا اصل بات ہے موٹیویشن کی۔ اسپانسر از نوٹ کہ ہم مدد کریں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کس حد تک اس چیز پہ جا سکتے ہیں کہ ہم ان ذرائع کو تو ہموار کریں جو آج کی یوتھ پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کے تھرو بچوں کو سوشلائزیشن ہو رہا ہے، اور وہ حقائق کو جانیں، وہ ریسرچ کریں، وہ کربلا تو دیکھیں۔ ایک نگاہ کربلا کی جانب دیکھنا ہی بہت پر اثر ایک لمحہ ہوتا ہے۔ ہماری وہ فیلنگز چینلز کے تھرو کربلا سے پہنچی اور ہم کربلا سے جڑ گئے،
اور انہوں نے مزید بہتری لائی ہماری زندگی میں. کیونکہ آج کی زندگی کا اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں تو ہمارے قول و فعل میں تضاد ہونے کے باعث وہ اتنا اثر نہیں کرتے. لیکن اسلامک چینل پر، کربلا ٹی وی پر ایسی شخصیات جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسے مجتہدین ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے اسلامی اسکالر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا قول و فعل ایک ہے، جن کی بات میں اثر ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کی بات کا اثر نہ ہو، لیکن کربلا چینل سے نمودار ہونے والا ایک ایسا پر اثر شخص، ایسے مجتہد اور ہمارے علماء کرام جن کی باتوں میں اثر ہیں، جو معاشرے میں بہت پازیٹیو چینج لے کے آ رہے ہیں، جو دنیا کو حقائق سے جوڑ رہے ہیں، جو دنیا کو کربلا سے جوڑ رہے ہیں، جو کربلا کے حقائق کو عیاں کر رہے ہیں سب کے سامنے اس دنیا میں. تو ایک چینل کا ہونا، ایک میڈیا کے تھرو ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنا، اگر ہم نے اصل عقائد ہمارے اور اصل جو حقائق ہے ہمارے، اگر ہم نے کربلا کو ایکسپلور دنیا کے سامنے نہیں کیا تو ہماری باقی ساری کنٹریبیوشنز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے عقائد، ہماری حقائق جڑی ہی در مولا حسین سے ہیں. اور ہم کیا اسپانسر کریں گے؟ یہ تو نگاہ ہے، یہ تو ایک مولا کی نگاہ کرم ہے اپنے ماننے والوں پہ کہ جس کو چن لے، جس کو اپنے در کی طرف موٹیویٹ کر لے کہ وہ آ کے کچھ کر سکے، تو وہ مولا کا چنا ہوا ہے. ہم انسانوں کی اوقات کیا کہ ہم ایک کربلا ٹی وی جیسے چینل کو اسپانسر کریں؟ یہ تو مولا کی عنایت ہے ہم پہ. ہم کبھی بھی جس طرح خدا کی بارگاہ میں خدا کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے ان کی اجازت کے بغیر، اسی طرح ہر انسان جب تک میں ایک مولا چھوٹی سی حسین اصلاح کرنا چاہوں گا. ہمارے میڈیا گروپ کا نام امام حسین میڈیا گروپ ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری سپیچ کر رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے آپ کب سے وابستہ ہیں؟ میں دسمبر 2022 سے. ایک ایسی یادگار ڈیٹ جس نے مجھے کربلا سے جوڑا، اور وہ لمحہ معجزاتی تھا، روحانی تھا. ایک ایسا لمحہ جس نے میری زندگی کو پرسنلی بہت زیادہ بدل کے رکھ دیا. میرا پہلی بار وہ سلام پیش کرنا جو کربلا میں گونجا، اور پہلی دعا کہ مولا سے اذن زیارت مانگنا، اور کچھ ہی 1-2 مہینوں بعد ہی اس دعا کا قبول ہو جانا ایک معجزہ ہی تھا. اور کربلا دیکھنا، کربلا جیسے اندر سما جاتی ہے اور اس کے بعد جو زندگی میں تبدیلی آئے، الحمدللہ میرے مولا کا بہت بڑا مجھ پہ احسان ہوا کہ ایک دیکھیں میڈیا کے ہی تھرو جوڑا. یہ کنیکشن جو پہلے بھی کنیکشن تھا، لیکن اس میں جو ایک مضبوطی آئی، اس میں جو مزید ایک بہتری آئی، اس میں وہ تمام جو ایک اثر تھا کربلا کا کہ میں اپنے اندر جھانک سکوں اور اپنے وجود کی برائیوں کو ختم کروں، حقائق کی طرف لوٹوں. تو اس میں بہت بڑا کردار ایک امام حسین ٹی وی چینل کا رہا، جن کی بدولت میں کنیکٹ ہوئی. اور وہ کنیکشن اس طرح سے قائم ہوا کہ روز جب تک اب میں آپ کے چینل کے تھرو مولا کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کروں تو یوں لگتا ہے کہ دن مکمل ہی نہیں ہوا آج کا، کہیں کچھ خالی جگہ رہ گئی، جس کی وجہ سے مجھے اپنا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے. تو کربلا ٹی وی چینل نے تو کچھ اس طرح سے جوڑ کے رکھ دیا کربلا کے ساتھ. رکھیں. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے آپ منسلک ہیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے کالرز بھی سے ہیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں، اور یقیناً آپ کی باتوں سے پڑھے لکھے افراد بھی اثر لیں گے اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ اس چینل امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہوں گے تاکہ وہ بھی اس سے فیض حاصل کر سکے. تو ایک اور سوال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلامی میڈیا کی بقا اور ترقی کے لیے مومنین کا کردار کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، مومنین اگر سپورٹ کریں گے، مومنین اگر ایک وہ ہے نا کہ دیا سے دیا جلائے تو وہ دیے جلتے ہیں، اگر ہم انڈیویجولی ایفرٹ کریں گے، ہمارا ضروری نہیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ کال تو کر سکتا ہے، وہ سلام تو پیش کر سکتا ہے،
اس کی دعا، اس کی التجا تو جا سکتی ہے جو عرش بری کو چھو کے مزید چینل کو کامیابی عطا کر سکتی ہے. تو ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہو اور ہمارے مومنین کی کنٹریبیوشن زیادہ ہونی چاہیے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے، یہ وہ اسپانسرشپ ہے ہماری جو ہماری اس دنیا کے لیے تو رنگ لائے گی. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں فرمایا کہ جو خیرات کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے، اور جو خیرات اور جو رزق حلال سے ہٹ کے یعنی حرام کی طرف سے اگر کچھ جمع کرتے ہیں تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی تو آخرت میں سزا بھی ہے. تو ہماری ایسی کنٹریبیوشن جو ہمارے لیے اس دنیا میں تو کار خیر بنے گی ہی، لیکن اس کا اجر جو آخرت میں ہمیں ملے گا، کیونکہ جو بات قرآن پاک میں ہے وہ اتھینٹک اینڈ 100% ہے. تو آخرت میں کیونکہ ہمارے میڈیا چینل کے تھرو ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں جو اس دنیا پہ قائم رہیں گی. ہم اس دنیا میں بہت مختصر عرصے کے لیے یہاں پہ ہم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ ریکارڈنگ جب کوئی بھی پلے کرے گا پروگرام تو ہماری یہی صدائیں، ہماری یہی کنٹریبیوشنز جو ہم اس دنیا پہ چھوڑ کے جائیں گی، یہ ایک ایسا دیا ہوگا جو قبر میں بھی روشن ہوگا، جو آخرت میں بھی روشن ہوگا. اور اس دیو سے جو مزید آنے والی جنریشنز نالج گین کریں گی تو ان کے لیے تو علم اور صدقہ جاریہ اور آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہی بن جاتا ہے. یہ پوری ایک چین بن جاتی ہے جو کہ پورے مقصد حسینی علیہ السلام کو جوڑے رکھنے میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتی ہے. ماشاءاللہ، بہت پیاری اسپیچ، مولا آپ کو سلامت رکھیں. بی بی، میڈیا گروپ کی اہمیت آنے والی نسلوں سے متعلق تو آپ نے بات فرمائی. ظاہری بات ہے آپ ایک قوم، ایک ملت، ایک جنریشن میں زندگی کر رہی ہیں. میڈیا سے آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو اس سے اصلاح پکڑ رہے ہوں یا انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہو؟ کس قسم کا فائدہ حاصل کیا انہوں نے؟ ہاں، بہت زیادہ. یہ چیز جو اب ہم حقائق سامنے لے کے آ رہے ہیں، جو ہم کربلا کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں کہ لوگ جانے تو صحیح کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، کربلا چاہتی کیا ہے. کربلا صرف عمل نہیں، کردار کو بدلنے کا نام ہے. کربلا صرف دکھاوا نہیں ہے. کربلا وہ ہے کہ جسے اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو اس کا کردار ایسا حسینی بن جاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کے پہچانتا ہے کہ یہ حسینی ہے. کربلا کو اگر آپ دل سے قبول تو کر لیں، اس کو اپنے اندر سمانے کی کوشش تو کریں، آپ ایک ارادہ تو کریں، آپ ایک قدم آگے تو بڑھائیں. آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو مولا کی نظر کس طرح سے پڑتی ہے، یہ کربلا کیسے کھینچ کے اپنا بنا لیتی ہے. وہ سب معجزات ہے کربلا کے کہ مولا، کیونکہ یہ در ہے کریمین کا، انہوں نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ یہاں سے سائل ہمیشہ اپنی جولیاں بھر بھر کے لے جاتا رہا ہے. ہم تھوڑا آگے تو بڑھیں، ہم کوشش تو کریں. اور جنہوں نے کی ان کی زندگی میں بلیو میں بہت بڑا چینج دیکھنے کو ملا. جنہوں نے اصل میں جانا، جن کے عقیدے بہت پختہ ہو گئے، بہت مضبوط ہو گئے، اور یہ ایک اسلامک سلولی گریجولی انشاءاللہ کربلا جس طرح سے پھیل رہی ہے تو وہ وقت بہت قریب ہے کہ ضرور ہم کہیں گے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نازیہ سومرو صاحبہ فرام کوئٹہ، مولا آپ کو اپنی امان میں رکھیں، صحت و سلامتی سے رہیں. دعا ہے جلد کربلائے مولا آئیں اور یہاں پر بھی مولا کی بارگاہ میں آ کر اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ایک بہت ہی پرمعنی پرمغز اسپیچ آپ نے مومنین کی خدمت میں پیش کی. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں مومنین کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ایک اجر عظیم ہے اور ناقابل بیان، اور اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اصلاح میں شریک ہوئیں. ایک اور بات ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. سبحان اللہ. ہمارا اسپانسر کیا بننا جب تک وہ نہ چاہے، جب تک کریم کربلا نہ چاہے، جب تک غریب زہرا نہ چاہے تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے.
मौला आपको सलामत रखें, आपके ईमान को रोज़ अफजून ज़्यादा फ़रमाएँ, मज़बूत फ़रमाएँ और शर शैतान व आदा से महफूज फ़रमाएँ। आप यकीनन डॉक्टर्स का बहुत बड़ा, तबीब का बहुत बड़ा मकाम है। मौला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वक्त निकाला मसरूफ़ ज़िंदगी में ताकि मोमिनीन तक हक़ का पैगाम पहुँचा सकें और मोमिनीन को एक मस्बत राह की तरफ गामज़न कर सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका डॉक्टर नादिया सोमरो साहिबा फ्राम कोयटा पाकिस्तान का। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। मौला के चाहने वाले कुर्ब बोध से और मौला की खिदमत में अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए ज़रिया चाहते हैं, वसीला चाहते हैं, तरीक़ा चाहते हैं, तो दूर से रहकर जो आसान तरीक़ा है वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आपको मयस्सर करता है, मुहैया करता है, आपके लिए आमादा करता है। दूर से रहकर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 009647729911424 ये नंबर आपकी खिदमत में आ रहा है और बार कोड भी साथ में आपको दिया गया है। ये सादा और आसान तरीका है। जो नंबर नहीं लिख सकते ये बार कोड स्कैन करें अपने मोबाइल के कैमरे से, इस तरीके से आपकी व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी और आप कॉल के ज़रिए से प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर आप भी हो सकते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर से हक़ के पैगाम को पहुंचाने में आप भी शरीक हो सकें। इस बार कोड को स्कैन कीजिए ताकि आपकी कॉल मिल जाए, वरना दूसरा तरीका, सादा तरीका, नंबर 009647729911424 को अपने मोबाइल से डायल कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए से। जी फ़ोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पर रिज़ा साहब कर्नाटक से। आइए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? अल्लाह आपकी खैराफियत करम मौला का एहसान है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आप शरीक हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। मैं चाहूँगा कि मौला की बारगाह में आपने शिरकत फरमाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के बारे में कोई इज़हार राय करना चाहेंगे आप? मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? शायद कॉल में कोई ड्रॉपिंग है। जनाब रिज़ा साहब, हाँ कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल शरीक से हमारे साथ मौला की बारगाह में हम आपके लिए दुआ गो हैं। अगर आपकी कोई अधूरी ख्वाहिश व अरमान हो, तमन्ना हो, मौला की बारगाह में मौला आपकी तमन्नाएँ पूरी फरमाएँ और आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका हमारी दुआ है कि जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुस्लिमीन आबाद हैं, शर शैतान व आदा से महफूज रहें और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल फरमाए। आखिर ज़मान है, इस ज़मान में जिस तरीके से मीडिया ने अपने पर फैलाए हैं, इसमें खैर व शर को पहचानना भी ज़रूरी है। हम एक रास्ते पर चलकर ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता फ़कत एक ही जानिब जाता है। इसमें कई रास्ते निकलते हैं। उसके लिए आपके हवास बेदार होने चाहिए, आपकी फ़िक्र रोशन होनी चाहिए, आपको राह बताने वाले ख़ुद राह शनास होने चाहिए। इसी मकसद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप ने मीडिया की सरज़मीन में, मीडिया की दुनिया में कदम बढ़ाया है और अपनी खिदमात को पेश कर रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप, ताकि आपको मौलाद से मरबूत कर सकें और हिदायत की राहों को ठंडा ना पड़ने दें। आपके लिए हिदायत को उजागर करते रहें, रोशन करते रहें, आपको रूशनास कराते रहें, भूली भिसरी बातों को दोबारा याद कराते रहें। इसीलिए हम मुख्तलिफ़ मुनासबतों को आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आपकी खिदमत करते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियाफ़त से। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में आपको लेकर आते हैं ताकि आप मसाइल भी सीख सकें, मौला से तवस्सुल भी कर सकें,
फ़ज़ाइल भी सुन सकें, मसाइब भी सुन सकें, मुनासबतों से जो मज़हबी मुनासबतें हैं उनसे भी आशना हो सकें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की जो ख़बरें दुनिया में कहीं और नशर नहीं हो सकती उन्हें भी आपकी खिदमत तक पहुँचाया जा सके, उसके लिए भी शिया वेव्स के नाम से टेलीविज़न हमारे यहाँ मौजूद है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को ख़बर रसानी का काम अंजाम देता है। न्यूज़ इससे ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, टेलीकास्ट की जाती हैं, और ये चैनल अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों तक अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की ख़बरें पहुंचाता है कि कहाँ पर क्या मुश्किल पेश आई और कहाँ पर जुल्म किया गया, कहाँ पर तरक्की पाई, कहाँ पर मोमिनीन की मुश्किलात हैं। लिहाजा हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत करने के लिए बरसरे पैकार हैं और आप सबकी खिदमत में हैं, और उम्मीदवार हैं आप भी इसमें शरीक होंगे। जो कुर्बो बईद से देख रहे हैं, दूर और नज़दीक से देख रहे हैं, वो यकीनन जानते हैं कि मीडिया के ज़रिए से अहले बैत अलैहिस्सलाम से रब्ता करना एक दौर जदीद का एक ख़ास असलाहा है जिसके ज़रिए से हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत हो सकते हैं। इसमें हम आपकी ज़ियाफ़त करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की चाहने वाले उलमा जो आपकी खिदमत में आकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुनासबतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाया करते हैं। लिहाजा हम आपसे चाहेंगे कि आप भी इसमें स्पॉन्सर बन जाइए और इस पैगाम को पहुंचाने में अपना भी हिस्सा मिलाइए। इन प्रोग्राम्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करके आप अपने अपने पेजेस, फेसबुक के पेजेस, यूट्यूब्स या मुख्तलिफ जिस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप शेयर करके इस पर प्रोमोट कर सकते हैं। जी मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा ज़ाहिरा साहब, आलिमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौला की बारगाह में मौजूद हैं। आइए उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं बीबी? ठीक हैं, खैराफियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। बीबी इस वक्त आप कनेक्ट हुई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर्स से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की जानिब से मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा। ज़ाहिरी बात है आप आलिमा हैं, इल्म पहुँचाने के लिए चंद तरीके राइज हैं। मदरसाती निज़ाम है, मस्जिद का निज़ाम है और मिंबर का निज़ाम है। अब ये दौर जदीद का निज़ाम जो है वो हमें मीडिया से मरबूत करता है। तो इस दौर जदीद में मीडिया को आपने कैसा पाया इस्लाम और मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तबलीग के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वफ़व्विदू अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जो अजीज़ बरादर, आपका जो सवाल है कि मीडिया किस तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है हम तक नशरियात पहुँचाने में, और मेरी अपनी इसमें ज़ाती राय क्या है कि जो मैं उसके लिए देना चाहूँ, तो मैं यही कहूँगी कि मीडिया ने लोगों के अंदर काफ़ी हद तक जो है पहले लोग आशना नहीं थे इतना इस्लाम से, इतना चीज़ों से, और इस पे मीडिया का बहुत बड़ा एक किरदार है कि जिन्होंने लोगों तक जो है वो इस्लाम को पहुँचाया, इस प्लेटफॉर्म ने भी पहुँचाया। और इसमें मजहबी हमारे चैनल्स का भी बहुत किरदार है, जैसे कि आपका खुद एक चैनल जो कि बहुत सारी ज़बानों में मौजूद है और दुनिया भर में देखा जाता है, लोग उसे सहराते भी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर इंसान आकर किताब तो नहीं पढ़ेगा ना, हर इंसान आकर जो है वो किसी हौजे को नहीं देखेगा। और लोग यही चाहते हैं कि हमारे इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसमें हमारी मुश्किलात का हल भी हो और हमें जो है वो एक दीन की प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो उसमें मीडिया ने बहुत बड़ी सपोर्ट की कि लोगों तक जो है वो एक प्रॉपर इस्लाम जो है समराइज करके लोगों तक स्प्रेड किया।
اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ اسلام ہے. اور آج امام حسین ٹی وی کی جانب سے کربلا معلیٰ کو دنیا کے خطے میں کئی لوگ دیکھتے ہیں. پہلے لوگ صرف کربلا نام جانتے تھے اور صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ ہاں امام حسین، مگر آج جو ہے شاید وہ نام بھی میں غلط کہوں کہ نہیں اتنا معلوم تھا، مگر ٹی وی کی بدولت اور ان چینلز کی بدولت، خود آپ کا جو چینل ہے امام حسین ٹی وی کی ادب عباسیہ کی وجہ سے یہ اتنا اسپریڈ ہوا کہ لوگ زائرین امام کو دیکھتے ہیں اور کراؤڈ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ امام حسین کے لیے مشی کر رہے ہیں اور اپنے گھر باروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور دوسرا، علماء کرام جو ہے وہ چینل پر آ کر جس طرح سے ہمیں نالج کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، احکام بتاتے ہیں، جدید دور کے مسائل بتاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے لوگوں کو کافی سپورٹ ہوئی کہ ہم اتنے بزی دور کے اندر اتنا کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اور شاید میرا کہنا غلط نہ ہو، لوگوں کے پاس یہ بھی عالم ہے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور چینل کی بدولت جو ہے سوروں اور دعاؤں کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو وہ آن کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ان کی سماعت کو پہنچتی ہیں اور اس سے بھی انہیں بہت استفادہ حاصل ہوتا ہے. بہت عمدہ میں یہ پوائنٹ کہا ہے آپ نے. جی بسم اللہ. کہ اس دور میں کہ جہاں وقت کی اتنی قلت ہے کہ یا ہم نے خود بنا دی ہے یا بن چکا ہے یہ، تو اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ ایک چینل کے ذریعے مل رہی ہے کہ ہمیں اسلامی نالج بھی مل رہی ہے. بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں چھوٹے، جن میں قصے اور قصاص بتائے جاتے ہیں، اسٹوریز بتائی جاتی ہیں، جس سے بچوں کو بھی جو ہے وہ اسلام کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول خدا کون ہے، مولا کائنات کون ہے، جناب سیدہ اور تمثیل، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ کافی، چاہے بچہ ہو بڑا ہو. اور علماء، میں یہاں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ چینلز کے تھرو پہلے ہمارے مراجعوں کو لوگ جانتے نہیں تھے اور اتنا نہیں پتا تھا کہ کیا شریعت ہے کیا نہیں، مگر علماء نے جس طرح سے آشنا کرایا ہے، مجتہدین کرام سے لوگوں کو آشنا کرایا، تو وہ بھی ایک اس میں ہمیں میڈیا کا بہت بڑا کردار نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں تمام چیزیں نظر آتی ہیں. بہت ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے آپ بآسانی دین کی بات کو پہنچا سکتے ہیں. جب انحرافی چیزیں پہنچ رہی ہیں اور فحاشی اور ایسی چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں اگر آپ کوئی چیز اسکرول کرتے ہیں تو دین کی اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی نیکی بھی شمار ہوتی ہے، اور انسان ایک لمحے کے ٹھہر بھی جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے، اور سننے پر جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں کہ آخر کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے میڈیا کا کہ جہاں غلط چیز ہے اس کے اندر اپنے دین کو قائم کرنا، دین کا بیڑا اتار دینا اس سمندر کے اندر، ایک بہت بڑی ایک بات ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. اور اس سے زیادہ جو ہے میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم سب کو کرنا بھی چاہیے، بلکہ ہمیں مالی طور پر بھی ان چینلز کو سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ان میں ہمیں اپنے طور پر اس دین کی راہ پر بھی ہمیں اس سمندر میں بھی اپنا ایک قطرہ دینا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ روز محشر نہ جانے کس کی کیا مدد ہو، اور جناب سیدہ اس سے خوش ہوں اور خوش ہو کر یہ کہیں کہ تم نے جو اس راہ حق میں ساتھ دیا، اس کی بدولت انسان کو آخری روز محشر بہت بہترین مقام عطا ہو جائے، جنت میں اس کو بہت بہترین مقام مل جائے، یا قبر بھی اس کی منور ہو جائے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ چینلز کے ذریعے ایک بہت بڑا یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان تک کو جو ہے وہ ہم نام دے دیتے ہیں، اور حرم اشرف کے اندر جو ہے ان کے نام سے جو ہے وہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ خود امام حسین ٹی وی کے جو میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا، تو وہ اتنا گڈ ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری
کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ مولا آپ لوگوں کو اس میں بہت کامیابی عطا کرے. خاص امام زمان آپ پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں آپ لوگوں پہ نازل کریں، اور آپ سب پر جو ہے وہ ایک خاص جناب سیدہ کا کرم ہو. مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور ایک بہترین تشویقی اور شوق دلانے والی اسپیچ آپ نے مومنین تک پہنچائی ہے، اور یقیناً ہم جس طریقے سے بھی دام سخن کلمے، جس طریقے سے بھی ہم مدد کر سکیں نیک کاموں میں شریک ہو کر ان کاموں کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم بھی خطا کار لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو بچانے والوں میں ہوں، اور ہمارا اس نیکی کا پھیلانا یقیناً ہم تک بھی لوٹ کر آئے گا، اور ہمارے قریبی بھی اس نور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے ایک مختصر سا سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک عام شخص میڈیا کے منفی اثرات سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان کا یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. اور اگر اب تو یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمیں گوگل لا کر ویڈیوز، یوٹیوب، گوگل لا کر ہمیں سامنے رکھ دیتا ہے. اس بات ٹیکنالوجی کو سبھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس بات کو بہت اچھے سے بتایا بھی گیا. تو میں کہوں گی کہ اگر انسان کچھ دیکھنا چاہے اور وہ اس پہ سرچ کرتا ہے، چینل پر جا کر دیکھتا ہے، اسلامک اس کو دیکھتا ہے، تو واقعاً اس کی جو منفی سوچ ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ جو چھوٹی سی کلپس ہوتی ہیں، بعض اوقات بات پوری نہیں بھی ہو، ہدایت کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. میں مثال یہ دوں کہ ایک خاتون تھی، اپنے گھر کے معاملات سے بیزار ہو کر وہ خودکشی کر رہی تھی، اور ان کے ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی جس میں عالم دین نے کہا کہ کیا تم خدا سے نا امید ہو چکے ہو؟ خدا تو تمہیں اپنی نعمتوں سے ناراض رہا ہے. اگر ایک مشکل ہے تو تم اس ایک مشکل پر اتنا نا امیدی کیوں دے رہے ہو؟ اپنے گرد دوسری بھی برکت دیکھو خدا کی. وہ خاتون صرف یہ جملہ جو کہ خدا سے کیا نا امید ہو چکے ہو، یہ جملہ اسے سنا اور اس نے اپنا پھندا ہٹا لیا اپنے گلے سے. تب وہ خدا میری ہر مشکل کا حل دے گا. اور واقعی جب اسے جناب سے توسل کیا مولا امیر کی بارگاہ میں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں، تو یہ کرامت بھی دیکھی کہ اس کے ہر معاملہ حل ہو گیا. تو بعض اوقات جملہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بڑی تقریریں بھی جو ہیں وہ ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو یہ انسان کی منفی سوچ کو بدلنے کے لیے ایک چھوٹی سی کلپ بھی اسکرولنگ کے ٹائم پر آ جانا، وہ نہیں معلوم کس کی کیا ہدایت کر جائے اور کس کو کس مقصد تک پہنچا دے. کیونکہ خدا بندے تعالیٰ نے نیکیوں کے ارادے پر بھی اجر دیا ہے. ماشاءاللہ. اور جب انسان صراط مستقیم پر چل پڑے تو پھر تو اجر و ثواب اس کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے ایک سوال نکلا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہہ کون رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب مختلف دوستان یہ سوال کرتے ہیں کہ میڈیا کے مختلف فلمز کلپس سے وہ نتائج نکالنا چاہتے ہیں، نہ وہ قرآن ہوتے ہیں نہ حدیث ہوتے ہیں، اور مختلف کیفیات میں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہدایت کا آسان طریقہ ہے. کیا اس قسم کے کلپس کو دینی مذہبی نشریات کی جگہ دیکھنا زیادہ بہتر ہے، یا دینی نشریات یا دینی اہل بیت علیہم السلام کے فرامین ہمارے لیے زیادہ ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان اپنی بات کو سمرائز کر کے بھی سمجھا سکتا ہے اور اس بات کو آپ طولانی کر کے بھی دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی کلپ جامع ہے اور اس کے اندر واقعہ اہل بیت سما چکا ہے، یا احادیث اہل بیت علیہم السلام کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں، یا کوئی سورہ قرآنی بیان ہو رہی ہے، تو جب وہ چیز اگر انسان دیکھتا ہے، بعض اوقات چھوٹی چیز، میں نے کوئی اپنی بات کہوں گی، یہ بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹی چیز بھی جو ہے بہت کم مختصر سی بات بھی جو ہے وہ بہت جامع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے اپنے اوپر وہ کس طرح سے اس کو اخذ کرتا ہے.
اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم بزی لائف ہے اس کے اندر ہم ہر چیز کو سمجھ کریں. اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک بچہ بھی ہے، مثال میں دوں، ایک بچہ ہے اگر وہ یوٹیوب سے کوئی لیکچر دیکھ رہا ہے یا اس کی ٹیچر نے اس کو لنک پہ کوئی لیکچر دیا ہے تو وہ اس کو ایک اسپیڈلی وائس کے ساتھ سنتا ہے. میری بات سے آپ اتفاق کریں کیونکہ یہ پریکٹیکل بات ہے کہ وہ ایک اسپیڈلی اس بات کو سنتا ہے. ہم سب جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اسے بہت زیادہ دقت دے سکیں. ہاں میں یہ مخالفت نہیں کر رہی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جامع پروگرامز بھی دیکھنے چاہیے، علماء کی پوری گفتگو کو بھی ہمیں سننا چاہیے. اور اگر اس ایک گفتگو سے جو ہے کوئی جامع ذکر نکال کے کلپ کے طور پہ جامع بنا کر، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ایک کلپ کے اندر، لنک کے اندر اپنے علماء کی گفتگو کو کس طرح سے جامع کر سکتے ہیں. اگر ہم اسے ایڈ کر کے وہ جامع کر کے دیتے ہیں تو یہ بہت بہترین عمل ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے کوئی چھوٹی سی کلپ دیکھی اور وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کو جا کے پورا سرچ کیا اور پھر انہوں نے عالم دین کی پوری بات جو ہے، جو اس موضوع سے ریلیٹ ہے، ان تمام چیزوں کو بھی سنا جو انہوں نے بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ. تو بعض اوقات لنک بھی اچھا ہے اور مگر اس سے زیادہ بہتر یہ کہ انسان پوری چیز دیکھے اور دین کی راہ میں جو بھی عمل انسان کر سکتا ہے اچھا دور جدید کے مطابق، اسے اسی طرح ایڈوانس لے کے ہم دین کو پھیلا سکتے ہیں. یہ چیز ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اس میں ہے. جہاں جو ہے وہ ناچ گانے ان سب کی کلپس آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہاں کیا ہم دین کے قصے کیا ہم سمرائز کر کے بیان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لنکس نہیں بنا سکتے؟ بات ساری یہ ہوتی ہے ہمیں سننا نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ دوسرے پر اشکال کرتے ہیں. اور جب ہم سننے والے بن جائیں گے تو ہم کسی بھی چیز کے اوپر اشکال نہیں کریں گے. سبحان اللہ. خطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے، سمندر جو ہے وہ ایک قطرے میں بھی کافی ہو جاتا ہے بعض اوقات. سبحان اللہ. بی بی عالمہ فاطمہ زہرا صاحبہ فرام کراچی، آپ پروگرام میں شریک ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے 14,000 سپانسرز. آج اس کی دوسری قسط ہے اور باقی 12 پروگرامز اور بھی انشاءاللہ انجام دیں گے. تو میں اس پروگرام سے متعلق آپ سے چاہوں گا اپنی عرائض پیش کیجئے گا تاکہ اور چاہنے والے بھی اس ٹیلی ویژن کے اس میڈیا گروپ کے سپانسرز ہو جائیں اور آپ کی مختصر اور جامع گفتگو اس پروگرام کے ذریعے سے اس میڈیا گروپ کو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان پہنچانے والے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پہنچانے والے، قرآن کو پہنچانے والے اس میڈیا گروپ اور کربلا کی آذان کو نشر کرنے والے اس گروپ کو مزید ترقی دے سکے. چاہوں گا کہ مومنین کو اس پروگرام کی افادیت اور مومنین کو مائل کیجیے تاکہ وہ اس کے سپانسرز بن سکیں. بسم اللہ. بالکل، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ حرم امام کی اذان کو پہنچانا، تو ہم اور آپ اذانیں تو سن رہے ہیں مگر جو آواز امام کے حرم سے آتی ہے اگر وہ بھی کانوں میں جائے تو وہ انسان کے لیے ہدایت کا ایک شرط بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اور میں ایک جملہ کہوں گی کہ میں جب حوزے کی طالبہ آج بھی ہوں، تو جو عراق کے اندر مٹی گرتی ہے اس حوالے سے اللہ شیخ بشیر کا ایک جملہ سنا تھا اپنے طالب علمی کے دور میں کہ یہ مٹی بھی جو ہے برکت ہے، سبحان اللہ. کیونکہ یہ حرم اور حرم علی کے گنبد سے ہو کر آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جس جگہ پر انبیاء چلے ہوں، جہاں مدفن ائمہ ہو، اس کی برکتیں ہی بہت ہیں. اور اگر ہم وہاں کی آواز سنتے ہیں، ہم وہاں کی اس چیز کو دیکھتے ہیں، گنبد کو اگر ہم کسی ویڈیو پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم امام سے مانگتے ہیں تو مولا ہمیں اس چیز پر بھی عطا کرتے ہیں. تو ہمیں واقعی آپ کے چینل کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو اتنے بہترین طریقے سے ہمیں تلاوت حرم اور اذان حرم شریف سنا رہے ہیں اور جو ہے دیگر علماء اس پہ کام کر رہے ہیں. ان تمام کی توفیقات میں امام علیہ السلام اضافہ فرمائے اور یہ جاری و ساری رہے، کیونکہ یہ ایسا سبیل نجات کا ذریعہ ہے، ایک سفر نجات ہے
کہ جس میں داخل ہونے کے بعد انسان نجات پا جاتا ہے، اور یہ واقعی آپ لوگ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سپورٹ کریں، اور ہم سب کو چاہیے اس میں جو ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ شرکت کر کے اور جو ہے انہیں سپورٹ کر کے آگے بڑھائیں، جہاں ہم دوسروں کو، میں ایک جملہ کہوں گی، جہاں ہم دوسروں کو جو ہنسی مذاق مسخرہ پن جھوٹ فریب دکھا رہے ہیں، ان کو ہم اتنے لائکس اور شیئرز دے دے کر ملینز میں ان کے ریویوز کر دیتے ہیں، تو حرم امام حسین کو کیوں نہیں؟ حرم امام حسین ہم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک لائک، ہمارا ایک شیئر، ہمارا ایک ریویو نہ جانے ہمارے لیے کتنی بڑی نجات بن جائے۔ میں شکر اور گزار ہوں آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی معاونت میں مؤثر کلمات ادا فرمائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، خداوند متعال آپ کو بھی جلد کربلائے مولا لے کر آئے تاکہ آپ یہاں پر بھی آ کر مولا سے اپنی مودت کا اظہار فرما سکیں۔ بہت شکریہ عالمہ فاطمہ ظاہرہ صاحبہ فرام کراچی، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمیشہ مذہب اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت کر سکیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے اور امیدوار رہیں گے آپ خود بھی ایک امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر کے طور پر سامنے آئیں گی۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں، کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی ایک ادارہ ہو، کوئی بھی ایک مسجد ہو، کوئی ایک امام بارگاہ ہو، کوئی ایک مدرسہ ہو، کوئی ایک پرنٹنگ پریس ہو، اس ادارے کو چلانے کے لیے کافی ساری چیزوں کی لوازمات کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور وہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ وہ آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے اخبار ہو سکتا ہے، مجلہ ہو سکتا ہے، ماہنامہ ہو سکتا ہے، ایک رسالہ ہو سکتا ہے، ایک کتاب ہو سکتی ہے، ایک چھوٹا دفترچہ ہو سکتا ہے جس پر مخصوص موضوع پر لکھا ہو۔ لیکن اسی طریقے سے میڈیا گروپ کا ایک پروگرام جو ہوتا ہے، آپ اس کو تصویری صورت میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کو تصویری صورت میں دیکھتے ہیں تو اس تصویری صورت میں آنے سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ظاہری بات ہے، معلومات اس کی ہونی چاہیے، گو کہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ جی وہ ممبرشپ کرنا چاہتے، 20 پاؤنڈ دینا چاہتے پر منتھ۔ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سید جاوید الحسن رضوی، آپ کی کال لائیو پروگرام میں شامل ہے، اور 14,000 سپانسرز کے لائیو پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے 20 پاؤنڈز آپ نے مولا کی بارگاہ میں اس پروگرام میں آپ نے ہدیہ کیے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ آپ جلد کربلائے مولا آئیں اور یہاں پر آ کر بھی مولا کی بارگاہ میں آپ شریک ہو سکیں اس پروگرام میں بھی، اور انشاءاللہ مولا اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ یقیناً انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، تو آپ نے یہ ایک نیک کام کیا ہے، آپ اس نیک کام سے اوروں کو کیا ترغیب دینا چاہیں گی؟ میرا خود گفتگو بند ہوا ہے اس وقت، بس اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ یہ نیک کام انشاءاللہ ادا کر لیں انشاءاللہ سے، بس میں کیا کہوں۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اپنا اسم گرامی اعلان کرنا چاہیں گی آپ؟ جی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ نام میں خیر بکو ازما، نام ہے نا پروانہ۔ جی جی لکھ لیجئے، پروانہ ہے میرا نام۔ فرزانہ؟ پروانہ سروری۔ پروانہ سروری صاحبہ، کس شہر سے آپ بات کر رہی ہیں؟
जी मैं यहाँ इंग्लैंड बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। इंग्लैंड बर्मिंघम से परवाना अस्करी साहिबा, मौला आपकी तौफीकात। सरवरी परवाना सरवरी साहिबा बर्मिंघम इंग्लैंड से बात कर रही हैं। मौला आपकी तौफीकात। जी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ कर लें। आपकी बेटी का क्या नाम है? खैर से हम लोग वहाँ आ जाएं इंशाल्लाह। आमीन। आपकी बेटी का नाम क्या है? फातिमा। बीबी सैयदा का सदका मौला उन्हें सलामत रखें और सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में करबलाए मौला में गूंज रही है। अगर मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदुल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न उम्मुल बनीन। मेरे मौला मेरा सलाम कबूल कर ले। मेरे मौला मेरी बेटी को शफाअत दे दे। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अप्रिशिएट किया, प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आपके लिए दुआ गो हैं, आपके बाल बच्चों के लिए दुआ गो हैं, आपकी दुख्तर फातिमा के लिए दुआ गो। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। मेरे इमाम ज़माना को ज़रूर फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें और हुज्जत खुदा अपने मुंतज़रीन और अपने मददगारों में आपका शुमार फरमाए। आपकी नेक आरज़ुएं कबूल फरमाए। दुनिया आखिरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत विला और मार्फत में बसर हो और ज़िंदगी और मौत के बाद भी जो हयात नसीब हो आपको, वो विलाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर आपको नसीब हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको गुमराही से महफूज रखें, हमेशा सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमें अप्रिशिएट किया और प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और अपने स्पॉन्सर होने का ऐलान फरमाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत सलामती दे। थैंक यू सो मच। मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया। ये फरदाना सरवरी साहिबा बर्मिंघम इंग्लैंड से थी। इनका शुक्रिया कि इन्होंने $25 का पाउंड्स का ऐलान किया मंथली। ये इंशाल्लाह स्पॉन्सर्स में हमारी शरीक हुई हैं। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। ज़ाहिरी बात है, देखें मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में, किसी भी इदारे का एक प्रोडक्ट होती है, नतीजा होती है, मुंतज जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, इंताज कहा जाता है, प्रोडक्ट होती है, वो आपके सामने आती है। मीडिया की प्रोडक्ट कोई वीडियो हो सकती है, वॉइस क्लिप हो सकता है, इस किस्म की चीज़ें ही मीडिया से प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो लिहाजा इसके पीछे क्या काम हो रहा है, वो क्या मराहिल हैं जिनके बाद ये क्लिप आप तक पहुँचा है। गो कि हम मोबाइल्स के ज़रिए से भी काफ़ी काम अंजाम दे रहे हैं। आजकल माशाल्लाह छोटी छोटी डिवाइसेस भी ये काम अंजाम दे रही हैं, लेकिन परमानेंट टेलीविज़न छोटी सी डिवाइसेस से नहीं हुआ करते। इसमें कैमरास हैं, इसमें स्टूडियो है। स्टूडियो के लवाजमात जो स्टूडियो से आशना है उन्हें मालूम है ऐसा स्टूडियो होना चाहिए जहाँ पर मौसम के एतबार से ज़ाहिरी बात है जो आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, कैमरास इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हिफाजत में रखने के लिए शीशे, विंडोज़, इस किस्म की क्या छत, लाइटिंग्स या माइक्रोफोन्स या कैमरास को संभालने वाले अफराद जो कैमरामैन कहलाएंगे, लाइटिंग के लिए लाइटिंग को दुरुस्त करने वाले अफराद जो लाइटिंग के अफराद होंगे वो कंट्रोल करेंगे। और ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रिक के अब माहिर अफराद ही हो सकते हैं। और फिर इन कैमराज का रब्त जिस जगह से होता है उसे कंट्रोल रूम कहते हैं। कंट्रोल रूम में जब ये हमारी आवाज़ और हमारी तस्वीर जाती है तो यहाँ पर मिक्सिंग का काम भी साथ साथ हो रहा होता है और कॉल्स जो हो रही हैं इन्हें कॉल करने के लिए ऑपरेटर्स भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर प्रोड्यूसर मौजूद है जो इन मशीनों को कंट्रोल करके कंट्रोल रूम से मैनेज कर रहे हैं। फिर इन्हें भेजा जा रहा है स्पेस के अंदर और जहाँ से ये मैनेज हो रहे हैं सर्वर तक ये बात पहुँचाई जाती है। वो सर्वर मुख्तलिफ ममालिक में है, अमेरिका, लंदन वगैरह में है, वहाँ तक ये पहुँचाई जाती है। फिर फ़ज़ाए मजाजी जिसे कहा जाता है, हम मीडिया के लिए
नेट को इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें मखारिज रखते हैं, खर्च अखराज रखते हैं। जी ये हमारे मैं बार बार इस चीज़ का ऐलान करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। ये बार कोड आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, अपने मोबाइल के कैमरा से आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल भी मिला सकते हैं, और साथ में ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है 009647729911424। इसको आप अगर डायल करेंगे व्हाट्सएप से तो इंशाल्लाह आप पहले सेव करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के नाम थे, इसको आप सेव कर लेंगे अपने पास, और फिर इससे कॉल जो आप व्हाट्सएप पर मिलाएंगे तो हमारे आपकी खिदमत में मौजूद ऑपरेटर्स आपकी कॉल को कंट्रोल रूम से हम तक मुंतकिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप मौला की बारगाह में अपने स्पॉन्सर होने का ऐलान भी कर सकते हैं, मौला की बारगाह में सलाम भी कह सकते हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़ा मुताहरा से आप इर्तिबात भी पैदा कर सकते हैं, और आप मौला से अपनी तमन्नाएं, दुआएं, इल्तिजाएं भी पेश कर सकते हैं। लिहाजा हम अर्ज़ कर रहे थे किसी भी चैनल का काम फ़कत वीडियोज़ बनाना नहीं है, इसके मुहतवा जो वीडियो के अंदर आपको लिटरेचर दिया जा रहा है, जो मवाद दिया जा रहा है, जो मालूमात दी जा रही हैं, इन पर भी गहरी नज़र होना ज़रूरी हुआ करता है। उसके लिए मुहक्किकीन मौजूद हैं, जो शरीक हो रहे हैं उनका भी मुहक्किक होना ज़रूरी होता है। जो यहाँ पर ज़ाहिरी बात है, एक तो सामने काम कर रहे होते हैं, एक पुश्ते कैमरा भी काम करने वाले अफराद मौजूद होते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो भी इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि बात को आप तक वाज़ेह अंदाज में पहुँचाया जा सके और शक व इबहाम से बचा जा सके। लिहाजा ये सब चीज़ें ज़ाहिरी बात है दुनिया मादियात की है, लेकिन इस मादी दुनिया में दीन से मरबूत रहने के लिए लवाज़मात की ज़रूरत है, और उन लवाज़मात तक पहुँचने के लिए हमें, ताकि हम आप तक दीन मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पहुँचा सकें, आपकी स्पॉन्सरशिप की अशद ज़रूरत है, ताकि ये चलता हुआ जलता हुआ दिया हमेशा जलता रहे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना बतूल साहिबा हैदराबाद से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं बीबी? ठीक हैं, खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? करम है, मौला का एहसान है। आप हैदराबाद दक्कन से हैं या हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से हैं? सिंध पाकिस्तान से। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर में आप शरीक हैं, तो मेरी दुआ है कि खुदावंद मुताल आपको भी टेलीविज़न के सपोर्टर्स होने की तौफीक अता फ़रमाए। इस वक्त आपको मौला की बारगाह में आवाज़ पहुँचाना नसीब हुआ है, कैसा लग रहा है? आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में पहुँच रही है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरी आवाज़ मौला की बारगाह में पहुँच गई। आपके वसीले से मेरा आपको सलामत रखे। मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए। मौला की बारगाह में अगर आप चाहें तो अपनी तमन्नाएं पेश कर सकती हैं ताकि सुनने वाले भी आपके लिए आमीन कह सकें। बिस्मिल्लाह। सना बतूल साहिबा मेरी आवाज़ सुन रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और भले मौला आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और ये ज़िक्र के सिलसिले, ये फैज़ के सिलसिले हमेशा जारी व सारी रहें और देखने वाले सुनने वाले हमारे दिल में रूह में मौजूद हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रखे। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत होने के लिए तवस्सुल की ज़रूरत है और वसीले के लिए हमें ज़रिया चाहिए, और उस ज़रिए जो करबला मोहल्ला से 24 आवर्स विदाउट ब्रेक
آپ کو کربلا سے جو ادارہ منسلک کرتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے، اور آپ کو مرتبط کرتا ہے کربلا معلیٰ سے، امام حسین علیہ السلام سے، ذریعہ اقدس سے، تاکہ یہ نور اور یہ ہدایت کا چراغ آپ تک پہنچتا رہے، اور یہ آوازیں کربلا معلیٰ کی آوازیں، کربلا کی آوازیں، مولا کی محبت بھری آوازیں، مولا کے چاہنے والوں کے محبت بھرے توسل آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ بھی ان متوسلین میں شریک ہو سکیں اور حق بات آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ بھی آئیے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام 14,000 سپانسرز میں شریک ہو جائیے، اور اپنی اپنی ڈونیشن کو اس میں ملائیے، تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی شریک ہو جائیں، اور آپ کا سہمیہ، آپ کا حصہ مولا تک پہنچے، اور مولا کے چاہنے والے آپ ان سپانسر میں شریک ہو جائیں، اور وہ جو نہیں شریک ہو سکتے ان تک یہ جو زیارت پہ نہیں آ سکتے، زیارت کے لیے نہیں آ سکتے، دور سے بیٹھ کر توسل کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی خود کال نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی ہوئی کال سے اس کے دل کی دعائیں اس تک پہنچ جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر آمین کہتا ہے۔ جی ثاقب صاحب سندھ پاکستان سے موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد، کیسے ہیں جناب؟ خیرافیت سے ہیں؟ خیریت مولانا جاوید صاحب۔ جی آپ کی خدمت میں ہوں جناب ثاقب صاحب۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اس آواز گونجتے دوران ہی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ جس پروگرام میں اس وقت شریک ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے، اس کا نام ہے 14,000 سپانسرز۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی آواز کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمیں سپانسرز کی تلاش ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ان سپانسرز میں شریک ہو سکیں؟ جی جی انشاءاللہ میں امیدوار ہوں کہ ٹیلی فون آپریٹ جو دوستان کر رہے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور آپ ان تک اپنی سپانسرشپ کو لازمی کریں گے، اور پھر بیان کریں گے کہ انشاءاللہ مولا آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے، تاکہ آپ اس سپانسرشپ کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے میں عام کرنے کا سبب بنے۔ اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے، اور یقیناً مولا سے توسل کی کیفیت ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت زبردست۔ یہ امام حسین ٹی وی میڈیا گروپ ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے اپنے مولا سے بات کرنے کا، مولا کے ساتھ دل کے حال بیان کرنے کا، بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ اسے کس ذریعے سے دیکھتے ہیں؟ یوٹیوب سے، فیس بک سے، اس کی ایپ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، یا کسی اور ڈیوائس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں اسے آپ؟ میں براڈ بینڈ نیٹ ڈیوائس ہے، موبائل پہ دیکھتے ہیں ہم، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا اس کو دوسرے دوستان تک بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ وہ بھی شریک ہوں، وہ بھی دیکھ سکیں۔ اس نمبر کو بھی آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر کو بھی دوستوں تک شیئر کیجئے گا۔ یہ ہمارے پروگرام کی آج دوسری قسط ہے، 12 قسطیں اور باقی ہیں، اور دوستان کو بھی مائل کیجئے گا کہ وہ بھی ان 14,000 سپانسرز میں سے اپنا نام لکھوائیں، اور وہ بھی ایک سپانسر کرنے والے، ڈونیٹ کرنے والے بن جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنی شرکت فرمائی۔ مولا آپ کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ۔ سلامت رہیں دوستان۔ محبت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر لال گوہر نہیں لگے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ہی سبب ہے کہ کائنات میں عزتیں ہیں۔ اگر کسی ذاکر کی عزت ہوتی ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ اگر کسی خطیب کی عزت ہوتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ اگر کسی طالب علم کی عزت ہوتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور ان کا دین پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی عالم کی عزت ہوتی ہے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے دین کی ترویج کرنے کے سبب سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ وہ یہ مومنین یہاں پر ہم آپ نہیں ہیں، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہے، کیونکہ ہمارے لیے عزت ہمیشگی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ عزت اس وقت ہمیشگی ہو جاتی ہے جب اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ لہذا پروگرام کا نام ہے 14,000
مالدار سپانسرز، اور میری دعا ہے کہ ساری دنیا سے جو مومنین دیکھ رہے ہیں اس سپانسرشپ کو حاصل کریں تاکہ ماہانہ منتھلی وہ ڈونیٹ کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دے سکیں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے تک پہنچانے کا سبب بنے۔ لہذا جو دوستان کال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں بار بار یہی بات عرض کرتا رہوں گا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے بار کوڈ بنا ہوا آ رہا ہے اسکرین پر، اسے اپنے موبائل کے کیمرے سے اسکین کریں گے تو آپ کی واٹس ایپ کال مل جائے گی اور ساتھ میں نمبر لکھا ہے، اسے اپنے موبائل میں سیو کر کے کال ملائیں گے۔ جو نمبر میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہا ہوں 00964 772 9911424، اس کال کو آپ ملائیں گے تو آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے۔ آپ یہاں پر اپنے اسپانسرشپ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اس اسپانسرشپ میں شریک بھی ہو سکتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنی دعائیں، التجائیں، تمنائیں اور سلام بھی عرض کر سکتے ہیں۔ لہذا دنیا فانی ہے، باقی رہے گا رب کا نام، و یبقا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، اور ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ پایان یافتنی نہیں ہے، ہماری نیکیاں باقی رہتی ہیں اور ہم تجسم اعمال کے قائل ہیں اور یہ اعمال ہمارے نیک صورت میں ہمارے ساتھ قبروں میں بھی جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے معاون و مددگار ہوں گے۔ انہی کے سبب سے ہمارے نامہ اعمال کا وزن بڑھ جائے گا، انہی اعمال کے سبب سے پل صراط سے گزرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اب ہمارے ہاں اس میں قربانی بھی دینا شامل ہو جاتا ہے، صدقات دینا بھی شامل ہو جاتا ہے، خمس دینا بھی شامل ہو جاتا ہے، سہم امام علیہ السلام دینا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سب نیکیاں ہیں جن کو ہم پیش کر کے اپنا وقار اور مقام آخرت میں بلند کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بہترین طریقہ، دیکھیں جس طریقے سے حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی طالب علم کی ٹوٹی ہوئی قلم سے مدد کی ایسا ہے جیسا کہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ طالب علم کی مدد کی، دیکھیے ہم سب طالب علم کی کیفیت میں ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگ جب اس ڈونیٹ کے ذریعے سے اس میڈیا گروپ کو فروغ دیتے ہیں تو اس میں احکام سکھائے جا رہے ہیں، لوگ احکام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگ کافی ساری ایسی تاریخیں ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں رہتا، یاد نہیں رہتی، مناسبتیں یاد نہیں رہتی۔ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہے کہ ہم کس تاریخ سے گزرے ہیں، کن مشقتوں سے گزرے ہیں، کن صعوبتوں کو ہمارے مولا نے برداشت کیا ہے، تاریخ میں ہماری ملت، ہماری قوم پر کیا کیا تکالیف پیش آئی ہیں، کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہیں ہماری ملت نے۔ ان تاریخوں کو یاد کرنے کے لیے، فرامین اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے، اچھا وقت نماز کے بھی کبھی کبھار اذان سے ہی پتہ چلتا ہے، اسلامک چینل کے علاوہ یہ فریضہ ہر چینل تو انجام نہیں دیتا نا، لہذا اسلامک چینل جب ہوں گے آپ کے ہاں تو آپ کے بچوں کو نماز کے وقت پہ اذان کی آواز سنائی دے گی، آواز سنائی دے گی تو ظاہری بات ہے نماز کا جذبہ کبھی نہ کبھی پیدا ہو ہی جائے گا۔ اور یہ میڈیا ہی ہے جو آج کل آپ کے گھروں میں، پہلے تربیت کے طریقے تو تین ہوا کرتے تھے، یا گھر ہوتا تھا یا محلہ ہوتا تھا یا دوستان ہوا کرتے تھے، پھر اخباروں پر بات آئی، اب میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم اپنے والدین سے زیادہ، مساجد سے زیادہ، مدرسوں سے زیادہ، ممبر سے زیادہ میڈیا دیکھ رہے ہیں، تو لہذا ہمیں میڈیا میں اپنا کردار بڑھانا چاہیے اور میڈیا کو فروغ دینا چاہیے تاکہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مذہب کی چیزیں بھی زیادہ ہوں۔ جب ہوں گی تو ساحلہ صاحبہ لاہور سے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی مجھے مولا کو سلام پیش کرنا ہے۔
جی بسم اللہ. اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں شریک ہیں. یہ پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. 12 ایپیسوڈز اور باقی ہیں. اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام میں شریک ہیں اور اس کا مقصد مومنین کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے مربوط کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا مقصد ہی اہل بیت علیہ السلام سے ربط دلانا ہے. تو میں خواہش ظاہر کروں گا کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے مستقل ممبرشپ حاصل کیجئے اور منتھلی سپانسر میں شریک ہو جائیے. جی اب مولا کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کیجئے. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. السلام علیکم ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین السلام علیہ. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سکائی سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا السلام علیہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. السلام علیکم ابن بی بی ام البنین السلام علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی دعا کریم کربلا کے حضور باب الحوائج کے حضور اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. مولا آپ کو سلامت کریم کربلا اور میرے مولا باب الحوائج غازی علمدار میرے مولا امام زمان علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں. مولا آپ دستے دعا بلند کیجیے. اللہ پاک آپ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے اور جلد اپنی حجت کو ظاہر کر دیں گے. پروردگار عالم باب الحوائج کے وسیلے سے اور کریم کربلا کے وسیلے سے دعا کریں گے میری دعا کو بھی رد نہ فرما اور جلد ہمارے امام کو جلد اتنے ضرور عطا فرما. میرے مولا جلد تشریف لائیں اور آ کر اس ظلم و جور سے بری دنیا کو انصاف سے پر کر دیں. آج بھی جناب سیدہ انتظار کر رہی ہیں. آج بھی جنت البقیع میں اندھیرا ہے. مولا آپ جلد آ جائیے. ان اندھیروں کو روشنی میں بدل دیجیے. وہاں کی ویرانی کو رونق میں بدل دیجیے. جلد وہاں روزے تعمیر ہو. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ کا روزہ تعمیر ہو. امام محمد باقر علیہ السلام کا روزہ تعمیر ہو اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کے روزے تعمیر ہو. اور آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے روزے پہ آپ ہمیں ان کا میلاد سنائیں اور ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو مبارکباد پیش کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. مولا آپ کو سلامت رکھے. ریکویسٹ ہے کہ مولا عباس کے حرم میں جب جائیں تو آپ میری طرف سے میرا سب سے پہلے ان کو سلام عرض کر دیں. کریم کربلا کو اور باب الحوائج کو حتماً آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی. آپ کا سلام بھی پیش کیا جائے گا. تو انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسر میں سے ایک سپانسر قرار پائیں اور ہمیشہ اور مستقل ممبرشپ حاصل کریں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں. مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑی عزت اور بہت بڑا وقار ہے. ظاہری بات ہے ہم جب سلام پیش کرتے ہیں تو ہم فقط سلام ہی نہیں کر رہے ہوتے, ہم سلام کے ساتھ ساتھ جن پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں ان کی بزرگواری کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے ہم اپنی کم مائگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک قسم کی اہل بیت علیہ السلام کی بزرگواری کا اقرار ہے اور اس میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے سلام پیش کرنے میں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام پر ہم سلام بھیج کر ان سے جواب سلام چاہتے ہیں. ہم پر وہ جواب سلام حتماً بھیجتے ہیں اور ان کا حتماً سلام کا جواب بھیجنا ہمارے لیے رحمتوں کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک تو یہ توسل بھی ہے کیونکہ ہم جب سلام بھیجتے ہیں ان پر تو جب ان سے متوجہ ہوتے ہیں, ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری توجہ ان کی جانب ہو جاتی ہے جو نیکیوں کے تبلیغ کرنے والے ہیں. تو اچھوں کے ساتھ رہ کر اچھائی آتی ہے. گلاب ہاتھ میں رکھیں تو خوشبو آ جاتی ہے. جب ہم اللہ کی برگزیدہ اور بہترین خلقت سے ربط کرتے ہیں, ربط و ارتباط پیدا کرتے ہیں تو ہمارا آپس میں ایک کنیکشن ہو جاتا ہے. اور وہ ہمیں فرحین ظاہرہ صاحبہ امروہہ سے موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں بی بی؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر سے ہم آپ سے متصل ہیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں آپ شریک ہیں. کہ آپ چاہیں گی کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی سپانسر ہو جائیں اور اس
اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے والوں میں آپ کا بھی نام ہو جائے؟ جی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ سے ٹیلی فون آپریٹرز کانٹیکٹ میں ہیں اور انشاءاللہ امیدوار رہوں گا کہ آپ مولا کے اس مشن کو چلانے میں ہماری معاون و مددگار رہیں گی. مولا آپ کو سکھ سے سلامتی عطا فرمائے. مولا کے شہر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے, چاہیں گی مولا سے توسل کریں؟ بالکل انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کو سکھ سے سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے. اور دعا ہے مولا آپ کا سایہ آپ کے بال بچوں گھر والوں پر سلامت رکھیں اور جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو. جو آپ کی منچاہی حاجات ہیں مولا ان سب کو بارآور فرمائے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کوئی سلام پیش کرنا چاہیں تو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بسم اللہ. فرحین زہرا صاحبہ ابروہا ہندوستان سے ہمارے ساتھ شریک تھیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سدا آباد رہیں. یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے توسل ہمارے لیے باعث فرحت و نجات ہے. دیکھیں ہم قرب و بعید کے رہنے والے, ایک خصوصاً بر صغیر جن میں ہم پاکستان کے بعد ہندوستان سے بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے فلپائن وغیرہ ممالک میں چلے جاتے ہیں. محترمہ ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ سے موجود ہیں. السلام علیکم. محترمہ ثنا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں بی بی؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے دوبارہ سے میری کال اٹینڈ کی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بی بی آپ کی آواز کربلائے مولا میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام 14,000 سپانسرز میں گونج رہی ہے اور یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام کی شہر سے لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے مولا کے چاہنے والوں کو مولا سے مربوط کیا جائے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ 14,000 سپانسر میں سے ایک سپانسر آپ کو بنا لیا جائے. کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسرز میں آپ کا نام بھی لکھا جائے؟ جی جی ضرور. یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ مولا کے بارگاہ میں میرا نام لکھا جائے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں. آپ انشاءاللہ وہ اماؤنٹ جو منتھلی آپ پے کرنا چاہیں وہ لکھوا سکتی ہیں تاکہ آپ کا نام بھی سپانسرز میں لکھا جا سکے. اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے اور چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں اگر زیارت پڑھنا چاہیں. بسم اللہ. جی جی. السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا, السلام علیہ حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین محمد امام پر لاکھوں کروڑ درود لاکھوں کروڑ سلام. اے میرے آقا, اے میرے مولا حسین, میرا سلام اپنی بارگاہ میں تقدیم پر ہم سب کو اپنی زبان میں رکھتے. آپ کی بارگاہ میں اس وسیلے کی طرف سے میری آواز پہنچ گئی. مولا ہم سب کو اپنی زبان میں رکھ. مولا تعالیٰ لاکھوں پر شکر ادا کرے تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ گئی ہے. میرے مولا, اے میرے آقا, سب کا سلام اپنی بارگاہ میں. ہم سب کو کوئی غم نہ دکھا سوائے گا میرے دوست. ہم سب کو اپنی زبان میں رکھ. ہم سب بھی کمی زمین سامنے کر دے. ہم سب کو کبھی کچھ کرنا دے. ہم سب کو جیسے دل اپنے در کی زیارت نصیب کر دے میرے مولا, اے میرے آقا. واضح نواز آپ نبی کبرا کا واسطہ, آپ فتنہ کا واسطہ میرے مولا, اے میرے آقا. ہمیں تمام دعاؤں کو سن دے مولا, ماہ رجب کا واسطہ. ہمیں جنت البقیع کو بھی دیکھنا نصیب کر دے میرے آقا. جس آزمائش میں گرفتار ہوں مولا, مجھے اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے مولا, اے میرے آقا. ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کر, ہمارے نام کو ظہور میں راضی فرما دے. اللہم صلی اللہ محمد اللہم عجل ولی قدر اللہم عجل لبیک یا شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ 14,000 سپانسرز میں سے ایک سپانسر قرار پائیں گے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. محترمہ ثنا صاحبہ سندھ پاکستان سے, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں.
सैयदा सरवत ज़ाहिरा साहिबा मुल्तान पाकिस्तान से इस वक्त हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयदा सरवत ज़ाहिरा साहिबा मुल्तान पाकिस्तान से, अस्सलामु अलैकुम। सैयदा सरवत साहिबा मुल्तान पाकिस्तान से, वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसी हैं बहन? खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र है। जावेद रजी साहब, आपको मौला सलामत रखे। मौला के हुजूर हाजिर हूँ। इमाम मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला सलामत रखे। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हैं आप। इसकी आज सेकंड एपिसोड है और 12 एपिसोड्स बाकी हैं इसकी इंशाल्लाह। तो इसका मकसद यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ देने के लिए आपको स्पॉन्सर में शामिल किया जाए। क्या आप चाहेंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मुस्तकिल स्पॉन्सर्स में आपका नाम लिखा जाए? बिल्कुल लिखा जाए, बेशक लिखा जाए मौला। मेरा नाम सबसे पहले लिखा जाए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ जब से। मौला आपको सलामत रखें इंशाल्लाह। टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में हैं और आपसे मरबूत रहेंगे। जो मंथली अमाउंट्स आप ऐलान करना चाहें, जितना चाहें आप दें, मंथली तौर पर आप पे कर सकती हैं। आपके हक में हम सलावात भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और चाहूँगा मौला की बारगाह में अगर आप ज़ियारत तिलावत करना चाहें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम बीबी फातिमा ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम गरीब रग़बा, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर वल फक़रा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलाम वालेकुम बीबी मासूमा या बीबी जनाब सैयदा या बीबी उम्मे कुलसूम या बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीबी रुक़ैया सकीना, आपको बहुत सलाम है, आपको बहुत मुबारक हो मौला का जिस्म। अस्सलाम वालेकुम गाज़ी अब्बास अलमदार सकाए सकीना या अलमदार हुसैन, आप हमारे दिल की मुराद पूरी करें। मेरी जो बीमारी है मौला से दूर कर दे। मेरी गिल्टी है परवरदिगार, मेरा ऑपरेशन है मौला, आपको बहुत जानते हैं, समझते हैं इस तकलीफ को। आप मेरी ये तकलीफ दूर कर दीजिए परवरदिगार आलम। आपको मौला आपको जितना जब आपकी सारी टीम को परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम साहिब असर ज़मान, अस्सलाम वालेकुम सलीफा खुदार, अस्सलाम वालेकुम मौला इमाम ज़माना आज़ाद बिल्लाह सदर सल्लल्लाहु मक़रत तज़ूरत सूर को या मौला सूर को या मौला ज़ियारत की हिम्मत ले नसीबा मौला में ज़ियारत कर वक्त इमाम आप हम आपको पुकारते हैं मौला। फिर से दरो हुसैन की ज़ियारत नसीब करें हमें। हम सब आपकी ज़ियारत को आए, मेरे बच्चे भी आए। मौला आपको सलामत रखें। मोहतरमा सैयदा सरवत ज़ाहिरा साहिबा मुल्तान पाकिस्तान से मैं शुक्रगुजार हूँ। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर करार पाई हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें और बार बार करबलाए मौला आना नसीब हो। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए और मौला आपके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन की खिदमत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मिशन की खिदमत हम सब का फ़रीज़ा है। जिस तरीके से भी हम अंजाम दे सकते हैं अंजाम देना चाहिए। कोई लिखने के ज़रिए खिदमत कर सकता है, कोई पढ़ने के ज़रिए से खिदमत कर सकता है। किसी को अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, ज़रूरी नहीं है इतना हो कि संभाले ना संभले तो ही देंगे। कभी कभार इंसान हस्बे तौफीक अपने माले हलाल में से जो वाजिबात शरइया हैं उनको अदा करके भी इंसान खिदमत मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर सकता है। लिहाजा खिदमत करनी चाहिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों को अगर किसी को खाना खिला सकते हैं खाना खिला दीजिए, कपड़े पहना सकते हैं कपड़ा पहना दीजिए, किसी को जूते पहना सकते हैं जूते पहना दीजिए, किसी के सर पे चादर रख सकते हैं चादर रख दीजिए। अगर किसी की इज़्ज़त महफूज कर सकते हैं इज़्ज़त को महफूज कीजिए। किसी की शादी में मुआविन हो सकते हैं, रिश्ते कराने में मुआविन हो सकते हैं, बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी धोखाधड़ी के, तो नेक रिश्तों को आपस में पैवस्त कीजिए ताकि हलाल ज़माने में आम हो। और अगर कर सकते हैं किसी की शादी में ख़र्च अखराजात में मदद कीजिए। और हमारे मुआशरे के अंदर जो जहेज़ की लानत फैल गई है इससे बचने में हमें चाहिए एक दूसरे की मदद करें ताकि पाकीज़ा रिश्ते आम हो सके, गुनाहों से बचा जा सके और नेकी ज़माने में आम हो सके।
اور اسی مقصد کے لیے ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں تاکہ نیک نیک باتیں، ظاہری بات ہے کافی ساری ایسی باتیں ہیں ہر شخص ہر جگہ سے نہیں کہہ سکتا، تو ہمارا میڈیا گروپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کی خدمت میں ہے، اس نیک پیغام کو پہنچانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ یہ اسکین کے لیے بار کوڈ آپ کی خدمت میں ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہے، اس کو آپ اپنے موبائل کی کیمرہ سے اسکین کر کے واٹس ایپ کال ملا سکتے ہیں اور چینل سے مربوط ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی واٹس ایپ نمبر 009647729911424 آ رہا ہے، اس کو بھی اپنے موبائل میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے نام سے سیو کر کے کال ملا سکتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے ہے، اور یہ میں اس پروگرام کے ٹائم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام موجودہ ایام میں چل رہا ہے، جس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، دوسری قسط ہے، اس کی 12 قسطیں مزید انشاءاللہ باقی ہیں جو انجام دی جائیں گی۔ اس کا نام 14,000 اسپانسر ہے۔ یہ 14 دن کا پروگرام ہے جس کا آج دوسرا دن ہے۔ پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہوتا ہے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ہے، اور انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کے رات کے 12:30 بجے تک ہے۔ وزیر علی صاحب سندھ سے ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں کالر ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وزیر صاحب السلام علیکم، یا علی مدد، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام، مولا علی مدد قبلہ، احسان میرے مولا کریم کربلا کے بڑے احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیں۔ کرم ہے، بی بی کا احسان ہے، مولا کے شہر میں آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کی کال 14,000 اسپانسر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ نے کال کی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مومنین کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے جوڑنا ہے، اور جوڑا کافی طریقوں سے جا سکتا ہے۔ ایک تو کال آپ کرتے ہی ہیں، اور دوسرا جو کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں ڈونیٹرز یعنی امداد کرنے والوں کی ضرورت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے امداد کرنے والوں میں شمار ہوں۔ کیا آپ کا نام امداد کرنے والوں میں لکھا جائے؟ انشاءاللہ جو ہماری توفیقات ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ امام حسین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ دیکھیں بات اماؤنٹ کی تعداد کی نہیں ہے، بات آپ کے خلوص کی ہے۔ جو آپ حسب توفیق خدمت کرنا چاہیں وہ آپ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے جو یقیناً نیک کام میں استعمال ہوگا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا کی بارگاہ میں اگر سلام پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا فضل العباس سے علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس عنوان سے کہ کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، ایام جو ہیں بہت خوشی کے ایام ہیں، لیکن جو ہے 3 تاریخ کو شہادت امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی مولا آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اور مولا اس عنوان سے دعا گو ہیں کہ مولا ہر روز امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ کم از کم 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہوں، اور مولا آج کی بھی میری یہی دعا ہے کہ کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اور زیادہ ترقی اور کامرانی عطا فرمائیے۔ مولا ان کی جو بھی سسٹم میں جو بھی ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پرابلم آ رہی ہے، تھوڑی بہت دشواری آ رہی ہے، آپ تو نواب ہیں مولا، آپ تو سردار ہیں، جناب علی اکبر کی جاگیر کا صدقہ مولا ان کی غیبی مدد فرمائیے، اور میری آواز دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سنی جا رہی ہے، میں اپنے تمام ان مومنین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور تمام عزاداران مظلوم کربلا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی کام کرتے ہیں یا دنیا بھر میں جو بھی اخراجات کرتے ہیں وہ ایک دنیاوی لیول کے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک کسی مشن میں خرچ کریں گے جس کا نام ہی
امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے تو یقیناً ظاہری وہ ہر لمحے ہر جگہ ہر وقت آپ کے لیے دعاگو ہوں گے. اور یہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہم شیعان حیدر قرار کے لیے ایک بڑی فضیلت، ایک بڑی طاقت اور ایک بڑی نصرت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے پوری دنیا سے امام حسین علی مقام مولا ابا فضل عباس علمدار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور مومنین سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام زیادہ سے زیادہ مخیر حضرات، مخیر دوست خود بخود ان دوستوں کو اپنے نام لکھوائیں اور آپ کا روپیہ دھرم جو بھی آپ کے خلوص کا دیا ہوا ہوگا وہ امام حسین علی مقام کے ملک میں اور مولا کے روزے کے سامنے اس نیٹ ورک کے اوپر خرچ ہوگا اور یہ آپ کے لیے دعاگو ہیں. میں التماس کروں گا امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے علماء دین سے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے، مولا ہمارے رزق روزی میں بھی وسعت عطا فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے، غم شبیر کے سوا ایام خوشی کے ہیں، مولا ہر مومنین مومنات کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو سلامت رکھے گا سر. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے نیک تمناؤں کا اظہار فرمایا، مولا آپ کی اس نیک آواز کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور آپ کے لیے تو شے آخرت قرار دیں. یقیناً دعا ہم کر سکتے ہیں آپ کے حق میں قبول. مولا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ خداوند متعال فرمائے اور آپ کی مشکلات حل فرمائے. دعا ہے جس طریقے سے آپ نے نیک تمنا کا اظہار فرمایا اور 14,000 سپانسر میں سے ایک قرار پائے ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائے. محبتوں کو پہنچانے کے لیے انسان کو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اور الفاظ کے لیے آواز کی یا قلم کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کی خدمت میں ہے تاکہ آپ محبت اہل بیت علیہ السلام کو مولا تک پہنچا سکیں. لہذا امیدوار ہوں کہ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں سے ایک قرار پائیں. بار کوڈ ٹیلی ویژن سکرین پر بار بار آپ کے سامنے روشن کیا جا رہا ہے. اس کو اپنے موبائل کے کیمرہ سے سکین کریں گے تو واٹس ایپ کال ملا سکتے ہیں اور ساتھ میں واٹس ایپ نمبر بھی لکھا ہے، موبائل میں سیو کر کے آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو کال کر سکتے ہیں. 00964772991 1424 اس نمبر کو ملائیں گے تو آپ کی واٹس ایپ کال مل جائے گی اور آپ واٹس ایپ کال کے ذریعے سے پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں. ہر چیز کو انتہا ہے، ہر چیز کو پایان ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور یقیناً ہم بھی ایک دن نہ رہیں گے. رہے رب کا نام و یبقا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. اہل بیت علیہ السلام کی ذات اللہ کا وجہ ہیں جو اللہ کی شناسائی کا سبب ہیں. اللہ کی شناسائی کی ہمیشہ ضرورت تھی ہے اور رہے گی اور اہل بیت علیہ السلام وسیلہ و توسل ہے ہمارے لیے. نتیجہ نجات و حیات بعد الممات اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے رہے گی. تو لہذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو فروغ دینا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی راہ کے لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی راہ کے لیے. ہم امام زمان علیہ السلام سے ارتباط کو اپنی نجات سمجھتے ہیں اور محترمہ ستوت صاحبہ کراچی پاکستان سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن؟ خیرافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی کال امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں اس وقت کنیکٹ ہے اور آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے اس پروگرام 14,000 سپانسر میں شریک ہیں. اس کا مقصد یہی ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینے کے لیے ڈونیٹرز اور سپانسرز اور امداد کرنے والوں کو تلاش کیا جائے تاکہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا پیغام اس جگہ پر بھی پہنچایا جا سکے جہاں پر اب تک نہیں پہنچ سکا. تو کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسرز میں آپ کا نام بھی لکھا جائے؟ جی انشاءاللہ ٹیلی فون آپریٹرز آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور انشاءاللہ جو اماؤنٹ آپ منتھلی پے کرنا چاہیں حسب توفیق وہ آپ پے کر سکتی ہیں تاکہ آپ کا نام بھی 14,000 سپانسر میں ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے، چاہوں گا مولا سے اگر توسل سلام پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی شکریہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ.
السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا۔ نذرانے کی دعا پیش کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ یہ پروگرام اصل میں فقط اور فقط سپانسرز کو مولا کی بارگاہ میں متعارف کرانے کی مناسبت سے، انشاءاللہ بعد میں یہ پروگرام آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہے اور انشاءاللہ 12 ایپیسوڈز باقی ہیں۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ دوسرے پروگرامز میں شریک ہو کر اپنے نذرانہ عقیدت کو بھی پیش کر سکتی ہیں۔ آپ کا خلوص مولا کی بارگاہ میں مقبول ہے، آپ نے شرکت فرمائی، میں شکر گزار ہوں، اور 14,000 سپانسر میں اپنا نام لکھوانے پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو، مولا آپ کو شر شیطان و اعداء سے محفوظ فرمائے۔ پورا شوب زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، تکالیف کا زمانہ ہے، اس میں نجات وہی پائے گا جو اپنے مولا سے مخلص ہوگا، مولا سے مربوط ہوگا۔ لہذا مولا سے مربوط رہنے کے لیے ہمیں مولا کی معلومات چاہیے، مولا سے توسل چاہیے، مولا کا ربط چاہیے، مولا سے ارتباط چاہیے، اور اس ارتباط کو بچانے کے لیے ہمیں ایسا وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہم مرتبط ہو سکیں۔ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، التجا بھی ہو سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا چینل بھی آپ کے لیے مولا سے توسل کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ پروگرام دیکھیں گے آپ کو مولا کی ہی یاد آئے گی۔ یہ چینل اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اہل بیت علیہم السلام سے اس کا ارتباط نہ ہو۔ اس کا ارتباط امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہم السلام سے، اس لیے یہ چینل محترم ہے۔ اگر اس کے اندر امام حسین و اہل بیت علیہم السلام کا ذکر نہ ہو، مولا سے مربوط نہ ہو، تو یہ بھی دوسرے چینلوں کی طرح سے ہو جائے گا۔ لہذا اس چینل کا وقار کربلا کے سبب سے ہے، اس چینل کی عزت و آبرو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہے۔ یہ چینل اگر کچھ مقام رکھتا ہے آپ کے دلوں میں تو وہ اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہو سکتا ہے، ورنہ اس چینل کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہ ہوگا اگر یہ اہل بیت علیہم السلام سے مربوط نہ ہو۔ لہذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے مربوط ہو جائیے۔ 14 جی نظر عباس صاحب کراچی سے شریک ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب نظر عباس صاحب کراچی سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسرز میں شریک ہیں اور ان کی کال ملی ہے۔ جناب کیسے ہیں، خیرافیت سے ہیں؟ جی اللہ مالک کا پروردگار کا شکر الحمدللہ۔ جناب نظر عباس صاحب آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے 14,000 سپانسر نامی پروگرام میں شریک ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے پیغام کو ان مقامات تک بھی پہنچانا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی آواز نہیں پہنچ سکی، تو اس میں ڈونیٹرز، سپانسرز اور امداد کرنے والے دوستان کو تلاش کرنا ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے۔ آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور 12 ایپیسوڈز اور اس کی ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ 2 گھنٹے دورانیے کا یہ پروگرام ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسرز میں آپ کا نام لکھا جائے؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ ٹیلی فون آپریٹرز آپ کا نام درج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں۔ آپ حسب توفیق منتھلی جو بھی پے کرنا چاہیں ٹیلی ویژن گروپ کو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے بھی عقبہ کی خیر و خوبی ہو سکے، اور جو آپ کے واجبات شرعیہ ہیں وہ اس ٹیلی ویژن کے گروپ کو آپ پرداخت کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے، تو اگر چاہیں تو مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ جی میں سلام کرنا پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ اور میرے مولا میرے آقا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوند آل محمد کے صدقے سے معرفت مولا حسین نصیب اور مجھے زیارت نصیب ہو تمہارا پروردگار میں رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، دنیا کی خیر آخرت میں خیر عطا فرما، پروردگار وقت امام کے ظہور میں
आजिल अता फरमा, इस प्रोग्राम को वसी बना दे परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से। जो इनकी टीम काम कर रही है इनको इस काम में ताकि तारे खैर अता फरमा परवरदिगार आलम, इनकी रोजी रिज़्क़ में इजाफा फरमा दे, हमारी रिज़्क़ में रोजी में इजाफा फरमा, बरकत नाज़िला इल्म से मुनव्वर फरमा आले मोहम्मद के सदक़े से। मेरी वालिदा जो फौत हो गई उनके बुलंद दर्जात फरमा, उन्हें सगीरा को माफ़ फरमा परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से। अल्लाह मेरी वालिदा के लिए खुसूसन दुआ करना परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से, उनको आला मकाम अता फरमा परवरदिगार 14 मासूम को। मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अहले बैत और जो अलैहिस्सलाम आपकी की टीम शफ़ाअत काम कर रही है नसीब। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी काम कर रही है, उसमें अल्लाह उनको पूरे इजाफा फरमा, उनके प्रोग्राम को वसी बना परवरदिगार आलम। हमारी तो दुआ यही है परवरदिगार के आपके प्रोग्राम को वसी बना और परवरदिगार इसको बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमा। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने नेक तमन्नाओं का इजहार फरमाया। मैं आपकी वालिदा गिरामी कदर के लिए दुआ गो हूँ। नज़र अब्बास शाह फ्राम कराची, खुदावंद मुताल जो आपने स्पॉन्सर करने का इरादा किया और चैनल के डोनेटर होने का इरादा फरमाया, इस कार खैर में खुदावंद मुताल आपकी वालदा साहिबा की भी मग़फ़िरत फरमाए और इस कार खैर में आपको शामिल हाल करे और सवाब में आप भी हमेशा शरीक रहें। चैनल की स्क्रीन पर आप बार कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप कॉल मिला सकते हैं। नंबर भी आप देख रहे हैं 009647729911424। इसको आप अपने मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप से कॉल मिला सकते हैं और अपना भी सलाम पैगाम और अपने स्पॉन्सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को हदिया कर सकते हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। ये वाबस्तगी आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है और उसमें से एक तरीक़ा मीडिया के ज़रिए से है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का चैनल आपके लिए करबला मवल्ला से वाहिद उर्दू टेलीविज़न है जो मुस्तकिल तौर पर 24 आवर्स विदाउट ब्रेक आपको मुस्तकिल उर्दू प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ ज़बानों में प्रोग्राम्स दिखाता है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, इंग्लिश, इन ज़बानों में आप तक अपनी नशरियात पेश करता है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुनाता है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब इस टेलीविज़न को अप्रिशिएट कीजिए, इस टेलीविज़न को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और जितने भी मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके सामने इस प्रोग्राम की भी तारीफ़ कीजिए, बयान कीजिए किस मकसद के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है और ताकि ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे और इस प्रोग्राम के ज़रिए से दूसरे प्रोग्राम्स को फ़रोग़ मिलेगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है हीले के साथ वसीला है और वसीले के बग़ैर कुछ हीला नहीं हो सकता। लिहाजा वसीला अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात हैं और उन तक पहुँचने के लिए हमें कोई ज़रिया चाहिए। तो लिहाजा उन ज़रियों में से एक ज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुनासबतें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, मसाइब और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ तारीख़ों को आप तक पहुँचाता है। रजबुल मुरज्जब का महीना रजबुल असब कहा गया, ऐसा जैसे औंधा देने के माने में, उल्टा कर देने के माने में रजबुल असब कहा गया। लिहाजा इसमें रोज़ाना जो ज़ियारती मकामात पर मोमिनीन मौजूद हैं उनके लिए काफ़ी सारे अमाल मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। बहरहाल जिस तरीके से कहा गया जो भी ज़ियारती मकामात पर हों उनका गुस्ल दूसरों के गुस्ल से मुख्तलिफ़ इस तरीके से हो जाता है कि और जगहों पर रहने वाले लोग फ़कत और फ़कत एक वाजिब गुस्ल या मुस्तहब गुस्ल की नीयत करते हैं, गो के वो भी अपने गुस्ल की नीयत में और नीयतें शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़ियारती इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने गुस्ल की नीयत के साथ और नीयतें चंद शामिल कर सकते हैं। एक तो ये कि इस्तिग़फ़ार के गुस्ल की नीयत शामिल की जा सकती है, दूसरा ये कि ज़ियारत के गुस्ल की नियत की जा सकती है। गुस्ल ज़ियारत जिस मासूम अलैहिस्सलाम की मुनासबत हो वो तो है ही, और जिस मासूम अलैहिस्सलाम के शहर में रह रहे हैं उनकी भी नियत आप साथ में शामिल कर लें। और आपके अज़ीज़ जो जिन पर गुस्ल वाजिब था या किसी का गुस्ल का हक़ देना था, मसलन किसी हम्माम में गुस्ल करने जाते थे, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, उसके हक़ की अदायगी के लिए भी वो अपनी तरफ से गुस्ल की नियत कर सकते हैं कि मैं उसके हक़ को अदा करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। गुस्ल मसे मैयत या कोई नजासत रह गई हो, इत्तफ़ाक़ से पुराने गुस्ल जो रह गए हों अगर याद ना हो या कम इल्मी की सूरत में की हों उनकी नियाबत में गुस्ल किया जाए, या वो दोस्तान जो गुस्ल मुस्तहब करना चाहते हैं उन तक वो सवाब पहुँचाने की नीयत से भी गुस्ल की नीयत साथ में शामिल की जा सकती है। अब दोस्त कहेंगे गुस्ल आप करें सवाब दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, तो अजीज़ों
मुस्तहब अमाल जितने भी हैं ना, उसको आप उन अमाल को आप ज़िंदा मुर्दा दोनों अफराद की नीयत से कर सकते हैं। मसलन आप कुरान पढ़ रहे हैं, इसका सवाब आप मरहुमीन तक तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन इस कुरान का सवाब आप ज़िंदा अफराद को भी हदिया कर सकते हैं। आपको याद है ना, जिस तरीके कुरान मजीद के बारे में हमारा नज़रिया है एक कि जो रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद शुरू किया जाए उसे रमज़ानुल मुबारक में ही तमाम किया जाए। अगर कोई तमाम नहीं कर सकता किसी सफ़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या किया जाता है, किसी दूसरे शख्स से कहा जाता है उसकी जगह पर कुरान पढ़ दे, गो कि उसे बाद में अपना पूरा करना चाहिए कुरान, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के नाम से एक कुरान जो पढ़ा जा रहा है उसका सवाब हासिल करने के लिए हम किसी से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारी तरफ से कुरान पढ़ दें। इसी तरीके से ज़ियारत हम किसी की तरफ से नियाबत में कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मुस्तहब ज़ियारत की नमाज, ज़ाहिरी बात है नमाज ज़ियारत के साथ है तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। किसी की तरफ से हम सलावात पढ़ सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं। कोई मुस्तहब अमल किसी की तरफ से भी नियाबत में हम अंजाम दे सकते हैं। मसलन किसी की तरफ से कुर्बानी कर दें, किसी की तरफ से किसी को कुछ हदिया कर दें, ये हम मुस्तहब अमाल हैं। वाजिब तो वैसे ही वफ़ात के बाद किए जा सकते हैं, फ़कत हज है जो ज़िंदगी में भी किसी की तरफ से अंजाम दिया जा सकता है। मसलन जो तवाफ़ नहीं कर सकते, वो ख़ुद नहीं कर सकते, तो कोई उनकी तरफ से अंजाम दे देगा मसलन के तौर पर। मैंने कहा है बहरहाल हम एक दूसरे से मरबूत रहने के लिए रास्ते तलाश करते हैं और एक साथ होना चाहिए हम सबको। और एक साथ होने का सब मतलब ये है कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, कटे हुए नहीं हैं। लिहाजा मोहब्बतें तलाश करनी है तो इस्लाम को तलाश करें। इस्लाम सलामती का दीन है और सलामती हमें इस्लाम से मिलती है। और सिल्मुन लिमन सालमकुम, जिससे आपकी दोस्ती है, हमारी उससे दोस्ती है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जो मरबूत हो गया, जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुँचाया है, हम उनसे मरबूत होंगे तो हम तक सलामती पहुँचेगी और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हो जाएंगे। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत होना है। रब्त के लिए ज़रियों की ज़रूरत है और उन ज़रियों में से एक ज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप भी हो सकता है। लिहाजा इसकी मुआवनत, आप लोगों की मुआवनत अपने घर में चिराग जलाने के मुतरादिफ है, अपने घर में नेकी पहुँचाने के मुतरादिफ है। लिहाजा कहीं पर भी नेकी हो रही होती है तो अगर अपने घर में बेशक अशरा होता हो तो हम कोशिश करते हैं कि किसी के घर में अगर मजलिस होती है तो हस्बे तौफीक खिदमत करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर हम किसी तक पैगाम पहुंचाकर मजलिस में शुराका को बढ़ा सकते हैं तो हम पैगाम दे देते हैं। अगर हम जाकर वहां पर खिदमत कर सकते हैं तो खिदमत कर देते हैं। ये आप स्क्रीन पर बार कोड देख रहे हैं, स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी और नंबर भी आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए 009647721911424। इस कॉल को मिलाएंगे तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हो जाएंगे और आप कॉल करने वालों में बन जाएंगे, कॉलर हो जाएंगे। लिहाजा आप इस प्रोग्राम को अभी आज ये दूसरी किस्त इख्तिताम पजीर होने वाली है। बाकी 12 किस्तें इसकी होंगी इंशाअल्लाह। 12 रातों ये प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे रहेगा। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। इसमें आप व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए से शिरकत फरमा सकते हैं, अपनी प्यारी आरा पेश कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से आपको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है बयान कर सकते हैं। मीडिया कितना ज़रूरी है आज के दौर में आप बात कर सकते हैं और मीडिया से आप क्या फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं, मस्बत क्या किरदार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का आप बयान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा रोज़ाना इस प्रोग्राम से ताकि आप बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के इस प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शरीक हो सकें। बहरहाल हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। 14,000 स्पॉन्सर में एक स्पॉन्सर हो जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप पर आप अपना हक जताइए और इस हक को जताने के लिए 14,000 स्पॉन्सर में आपका एक होना शर्त है। लिहाजा दुआ गो हैं खुदावंद मुताल
आप सबको हमेशा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों से मरबूत रहें, नेकियां करते रहें, नेकियां आपके शामिल हाल रहें, नेकियां आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें, और नेकियां फैलाएंगे तो नेकियां बचेंगी ना। जब नेकियों के अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में हम अपना हिस्सा मिलाना छोड़ देंगे तो नेकियां ख़त्म होती चली जाएंगी। लिहाजा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जहाँ से उठ जाए वहाँ पर अज़ाब नादिल होते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप आप सब के लिए ज़रूरी है इस उन्वान से कि यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर करबला मोहल्ला से मुस्तकिल बेसिस पर 24 आवर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है विदाउट ब्रेक। ये रोज़ाना लाइव है, चल रहा है चैनल। आइए आप भी शरीक हो जाइए, देखिए, दिखाइए, बताइए, फैलाइए इस प्रोग्राम को, इस चैनल को, ताकि आप भी नेकी में शरीक हो जाएं। अद्दालो अलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी की तरफ दलालत करने वाला ऐसे है जैसे उसे अंजाम देने वाला हो। खुदावंद मुताला आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रखे। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में हम आखिरी हुज्जत को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि मल्लम यारिफ इमाम ज़माने ही मातमीतल जाहिलिया, हम जाहिलियत की मौत से बचना चाहते हैं, अपने वक्त के इमाम की आशनाई ज़रूरी है। आइए मौला से मुर्तबित हो जाएं, मौला से मिल जाएं। मौला से मरबूत होने के लिए उनके ज़हूर की दुआ दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, ताकि हम भी मौला वाले हो जाएं। आइए दिल की अथाह गहराइयों के साथ हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदैहि। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।